الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات علم تارا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں خداوند متعال نے اپنے عباد کو، بندگان کو خصوصی طور پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے اور آیت کے مضمون کے اوپر دقت نظر سے کرنے کی طرف ابھارا ہے۔ لہٰذا ان آیات کریمہ میں جو خطاب ہے وہ خطاب در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہل عقل و نظر کے لیے ہے۔ آج ہم جس آیت کو اس عنوان سے شروع کر رہے ہیں اس آیت کا عنوان ہمارے پاس سورہ حج آیت نمبر 18 ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ جو زمین میں ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، سورج، چاند، ستارے، والجبال والشجر والدواب، اور پہاڑ، درخت اور زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے، وکثیر من الناس، اور کثیر تعداد لوگوں کی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور کثیر وہ لوگ جن کے اوپر عذاب حتمی ہو چکا ہے۔ ومن یہن اللہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کو سجدے میں ہیں، کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جو اللہ جس کی پستی اور اہانت کرتا ہے، جس کو خداوند متعال ذلیل کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، تو اسے باعزت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے، یعنی جو مشیت الہی ہوتی ہے، اللہ اسے انجام دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں جو عرض کی گئی ہے، اس میں آپ نے غور کیا کہ کائنات کے حوالے سے خداوند متعال نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے کہ انسان اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرے۔ آج کے دن چونکہ شب شہادت، شب ضربت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، لیلۃ القدر بھی ہے روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، لہٰذا اس رات کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات کے اہتمام میں مختلف اعمال ذکر کیے گئے ہیں، آپ کی خدمت میں کچھ اشارہ کیا جائے اور پھر ہم اپنے موضوع میں وارد ہوتے ہیں۔ چونکہ پورے کے پورے اس مہینوں میں خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے ساتھ مختص کیا ہے، یعنی 11 مہینوں کے اوپر جو حاکمیت مہینہ رکھتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں 3 یہ راتیں ہیں کہ ان میں سے حتماً و حتماً ایک لیلۃ القدر ہے، حتماً و حتماً لیلۃ القدر ایک ہے۔ لیلۃ القدر کی شان وہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور مکمل قرآن نازل ہوا ہے۔ چونکہ غار حرا میں بھی قرآن نازل ہوا، اس میں آیت آیت کر کے، یعنی قرآن کے علماء ذکر کرتے ہیں کہ 2 نزول ہیں، ایک نزول تدریجاً ہے اور ایک نزول دفعی ہے۔ اکثر بیشتر ہمارے علوم قرآنی سے مربوط محققین اس بات کے قائل ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر میں مکمل قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد پھر تدریجاً آیت آیت کر کے یا بعض صورتوں کی صورت میں قرآن نازل ہوا، لہذا نزول قرآن کی یہ رات ہے۔ دوسرا، روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، شیعہ سنی کتب میں ہے کہ لیلۃ القدر میں پورے سال کا انسان کا برنامہ لکھ دیا جاتا ہے، کتنی سانسیں لینی ہیں، کتنا رزق اس نے اٹھانا ہے، کون سی نعمتیں ملیں گی، کون سی مصیبتیں ملیں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنے طور پہ جو عبادت، دعا، گزارش، التجا کرتا ہے وہ اس کے اس پورے برنامے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لیلۃ القدر میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا پھر پورا سال اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی سوائے یوم عرفہ کے۔
ایسا اس رات کی قیمت تکوینی طور پر بھی ہمارے اوپر ہے، تکوینی یعنی ہماری زندگی سے یہ راتیں تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 3 چیز، ویسے تو زمان اور مکان کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، زمان اور مکان کی اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہی سورج کا نکلنا ہے اور زمانہ اسی کے ہمراہ بن کے گزر جاتا ہے، اور وہ چیزوں کو زندگی دینے کے بعد یعنی نشو و نما دینے کے بعد بوسیدہ کر دیتا ہے۔ یہی زمانہ ہے جس کی وجہ سے ایک شے جو ہے وہ تر و تازہ اور نشو و نما پاتی ہے، اور یہی زمانہ ہے کہ وہ اس کو بوسیدہ کر کے اختتام کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے زمانے میں خود کوئی خصوصیت نہیں ہے، خصوصیت اس زمانے کے ساتھ کے اندر ہونے والے واقعے کی ہے، وہ واقعہ جو اس دن رونما ہو رہا ہے یا اس کی کوئی مناسبت کسی عظیم شے سے پیدا ہو رہی ہے، اس مناسبت کی وجہ سے یا اس واقعے کی وجہ سے زمان اور مکان میں کیا ہے وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، وَإِلَّا بذات خود اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی زمان اور مکان ہمارے سامنے ہے، اگر کوئی مقدس ایام ہے تو وہ خود دن یا وہ یوم وہ ذاتاً کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس میں۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ولایت جس دن کیا گیا 18 ذی الحج تھی، تو وہ 18 ذی الحج عید اکبر کے نام سے معروف قرار پائی۔ اب اس دن بہت سارے فتنے اور ہنگامے بھی تاریخ میں برپا ہیں، لیکن یہ واقعہ اس مناسبت کی وجہ سے اس دن کو اہمیت دے گیا، تقدس اور تعظیم دے گیا۔ روز عاشور 10 محرم کوئی اہمیت کا حامل دن نہیں تھا، لیکن اس دن قرآن ناطق امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل بیت علیہ السلام کے مظالم، اس کی وجہ سے غم و اندوہ کے دن کی نسبت پیدا ہو گئی۔ اور یہ وجہ کہ جو روزے ہیں، روزوں کی نسبت ایام کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بعض اوقات خوشی کے دن ہوتے ہیں روزہ ترک ہے، جیسے عید کے دن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے روز عاشور غم کا دن ہے لیکن روزہ ترک کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دنوں کی مناسبت سے روزے کا اثر نہیں ہے، وَإِلَّا جو عید کے ایام ہیں ان میں بھی روزہ جائز نہیں، اس دن تو حرام ہے، روز عاشور کا جو روزہ ہے وہ تو مکروہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایام کے اندر خود خاصیت کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی جو نسبت قائم ہوتی ہے، جو واقعہ یا اس دن جو جنم لیتا ہے اس کی وجہ سے ایک اہمیت اس دن بن جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کے عنوان سے یہ تیسرے ہمارے پاس بات آئی۔ چوتھی چیز کہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں اور علماء اعلام کے بیان میں کثرت سے ذکر کی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان خدا کی بارگاہ میں حقیقت میں توبہ کرنے، استغفار کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تزکیہ نفس کا دن ہے۔ لہٰذا اس دن انسان کو خصوصی طور پہ جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ یہی ہے کہ اپنی مغفرت ہے، توبہ ہے اور تزکیہ نفس ہے۔ یہ اصل میں ایک رمز ہے توبہ اور استغفار۔ استغفار ایک دفعہ گناہوں سے توبہ کی وجہ سے ہے، اور ایک دفعہ استغفار گناہوں سے فقط توبہ کی بنیاد پر نہیں ہے، تعظیم اور ادب کا بھی تقاضا ہے۔ جیسے آپ اپنے طور پہ کسی ہستی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کے سامنے بار بار آپ کہتے ہیں کہ مہربانی فرمائیں، یا سوری کہتے ہیں، یا معاف کیجئے گا، اور اس طرح سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنے کا سلیقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ مانگنے کے آداب ہیں، مانگنے کے سلیقے ہیں، اور وہ ذات رحیم ذات ہے، لہٰذا انسان جتنا گڑ گڑا کے اور تزلزل کے ساتھ مانگے گا وہ کریم ذات اتنا ہی انسان کو عطا بھی کرتی ہے۔ لہٰذا جس کو مانگنے کا نہیں صحیح سلیقہ صحیح آتا وہ خداوند متعال سے سائل ہونے کے اعتبار سے، سوالی ہونے کے اعتبار سے حقیقی رابطہ بھی قائم نہیں کر پاتا۔ جیسے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ پہلے حمد و ثنا اللہ کی بجا لائے، ہمیشہ آغاز حمد و ثنا سے کیا جائے، الحمدللہ، یعنی اس کی نعمات کو یاد کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار انبیاء کو بھی ابھارا ہے کہ میں نے جو نعمت تمہارے اوپر نازل کی وہ یاد کرو۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تمہارے اوپر جو میں نے نعمت نازل کی ہے اور جو تمہاری والدہ کے اوپر نعمات نازل کی ہیں اس کو یاد کرو۔ لہذا یہ نعمت کو بار بار دہرانا اور نعمت کا تذکرہ اور حمد کو بجا لانا، یہ در حقیقت خود آغاز میں یہ سلیقہ ہے۔
اس کے بعد جو دوسری چیز علماء ذکر کرتے ہیں وہ ہے تضرع، چونکہ رحیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو تضرع کے ساتھ طلب کرے گا، رضاعت کے ساتھ طلب. رضاعت یعنی کہتے ہیں کہ ماں کا بچے کو دودھ پلانا. بچہ جب شدت سے گریہ کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے تو ماں اس کی طلب کو پورا کرتی ہے. لہذا انسان جو مانگنا چاہتا ہے وہ ہے تذلل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اپنے آپ کو گریہ اور آہوزاری کے قالب میں ڈھالتے ہوئے خداوند متعال سے مانگے. لہٰذا یہ آپ کے پاس ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ لیلۃ القدر میں ہمارے پاس سلیقے ہیں. تیسرا ہے سلیقہ تعظیم، خدا سے مانگتے ہوئے اس کی تمجید کے بعد، گریہ آہوزاری اور تضرع کے بعد خداوند متعال کی عظمت کو اپنے نفس کے اندر ابھارے. عظمت کو ابھارنا بہت مہم ہے خداوند متعال کے سامنے. تمام ہماری دعاؤں کا بیان بھی اسی طرح سے ہے. لہذا خلاصہ کلام، چونکہ آخری نقطہ جو بیان کرنا وہ ہمارے سابقہ دروس سے اخذ شدہ ہے، لہذا اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یہ تمام گفتگو آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں کی گئی، چونکہ مغفرت اور توبہ ایک رمز ہے. وہ رمز کیا ہے؟ یعنی ایک علامت ہے کہ انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو اس کے لیے در کھل جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی بالفاظ دیگر، آپ ایک خزانہ ایک جگہ پہ جمع ہے اور دروازہ بند ہے تو آپ خزانے کی بجائے کس کا تقاضا کریں گے؟ چابی کا تقاضا کریں گے. گویا کہ چابی مل گئی، پورا خزانہ مل گیا. اسی طرح مغفرت ہو گئی، خزانہ گویا کہ تمام مل گیا. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، گویا کہ سارے کے سارے انسان کو خزانے مل گئے. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عبد کو جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا ہے. لہٰذا تدبیر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تدبیر جدا ہے اس کے معصیت کار بندوں سے. یہ ہمارے پاس کچھ مطالب تھے. اہم ترین چیز جو ہم سابقہ دروس میں ابھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق قائم کیا جائے. یہ تب ہی ہمارے لیے ممکن ہے کہ اپنے آپ کو تنہائی میں اس طریقے سے انسان لے جائے اور ایک عمیق گہرائی میں لے کے جائے، احساس کرے کہ وہ اللہ کے محضر میں حاضر ہے. ان دو کیفیات میں فرق ہے. ایک دفعہ ماحول بنتا ہے اور آواز دل سوز ہوتی ہے، افراد گریہ آہوزاری کرتے ہیں اور انسان کا دل جو ہے وہ اس ماحول سازی کی وجہ سے اور اس فضا کی وجہ سے منقلب ہو جاتا ہے اور نرم ہونے کی وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ بھی درست ہے، اس کی کوئی انکار نہیں کرتا. یہ بھی درست طریقہ کار ہے کہ مومنین کی ایک جمع کی وجہ سے، ایک اچھی آواز کے اثر کی وجہ سے، یا ایک اچھے جملے کو جب بیان کیا جاتا ہے خاص انداز میں اور اس ماحول میں جو گریہ آہوزاری کا ماحول ہوتا ہے، توبہ استغفار کا جو ماحول ہے، اس عظیم ترین نورانی مجمع کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر شقاوت کے پردے ختم ہوتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، آنسو جاری ہوتے ہیں. بہترین ایک انسان کے پاس فرصت کا موقع ہے. اس لیے وہ افراد جو اس جم میں اپنے آپ کو نہیں پہنچا پاتے، خود ایک بہت بڑا خسارہ ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں، فرصت دی ہے، یہ مقام فرصت سستی کا نہیں ہے. البتہ اس کو ہم دوسرے مرحلے میں رکھیں، چونکہ یہ جو نقطہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ صفات الہی سے تعلق پیدا کرنا، یہ توحید حقیقی ہے ہم لوگوں کی سطح پہ. کیونکہ توحید در حقیقت ایک ہے توحید ذاتی، یعنی ذات الہی کے اعتبار سے توحید صفاتی، صفات باری تعالیٰ کی توحید، اور توحید افعالی، خداوند متعال کی ذات کے بارے میں یہ یقین حاصل کرنا اللہ کی ذات ہے اور خداوند متعال کی ذات ہی ہر شے کی مالک، خالق اور رب ہے. یہ پہلا سفر ہے جو ہر انسان طے کرتا ہے. عموماً یہ سفر طے ہو جاتا ہے جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ماحول سازی ہوتی ہے، انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہ گار دیکھتا ہے، تذلل اختیار کرتا ہے، خضوع اور خشوع اختیار کرتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. یہ پہلا سفر ایک نو طے ہو جاتا ہے. وہ پہلا سفر کیا ہے کیونکہ آغاز میں پہلے ہم یہ تو ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صحیح ہے، اور وہ ذات ہی حقیقی ذات ہے کہ جو ساری کی ساری کائنات کو چلا رہی ہے. میرا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے.
میری ہر شے جو ہے وہ اس کے قبض قدرت میں ہے، میرا ارادہ نہیں، اس کا ارادہ حاکم ہے میرے ارادے کے اوپر بھی، خوشی غمی اس کے پاس ہے، ناکامی کامیابی کی تمام کلید اور چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا یہ پہلا سفر ہے، یہ عموماً ہم لوگ عموماً یعنی یہ اس کا محتاج نہیں ہے جیسے مدارس کی دنیا میں عمیق ایک سلیبس توحید کے باب میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا یہ محتاج نہیں ہے۔ حقیقتاً انسان کی فطری تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار اپنے نفس میں کرتا ہے، اس سے ایک ربط اور تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم عقلی طولانی باتیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ موجود ہے، وہ واحد اور احد ہے، ذات ایک ہے اور وہ سب کچھ چلا رہی ہے، اس کے اوپر نہیں پڑتے، کیونکہ عموماً ہم جب ایک محفل میں جا رہے ہیں جہاں پہ دعا ہم نے مانگنی ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے حمزہ شمالی ہے، دعائے کمیل ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے اعمال کی انجام دہی کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان افراد کے لیے یہ مرحلہ طے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، یہ بات طے ہے۔ اب ہم کتنی ہی شبہ قدر اپنی زندگی میں صرف اسی مقدار کی توحید کے ساتھ گزار چکے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے، اگلا مرحلہ توحید ہمارے زندگی میں داخل ہو، وہ اگلا مرحلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عامت الناس سے جدا کرے گا۔ یہاں پہ ربط اس ہر انسان کا ذاتی ربط ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ائمہ طہارہ علیہ السلام اگر حاکم بن جائیں وہ تو معاشروں کے یہ توحید کے مراتب طے کرائیں گے، لیکن یہ ہم غیر معصوموں کے بس سے باہر ہے۔ یہاں پہ ہم اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اس لیے یہ پہلا رابطے کی توحید کے دائرے میں تو ہم اعمال تک پہنچ گئے، گھر میں انفرادی طور پہ کریں یا اجتماعی طور پہ کریں، اجتماع کا اپنا حسن ہے۔ انفرادی طور پہ اعمال صرف ایک صورت میں ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں پہلے کی نسبت، اور وہ یہی ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وَإِلَّا اگر ہمارے نفس میں وہ توان نہیں ہے کہ خیالات کو اپنے قابو کر سکیں تنہائیوں میں، وہمیات کو تنہائیوں میں ہم قابو کر سکیں، تو اصلاً تنہائیوں میں ہمارے لیے یہ اعمال انجام دینے کی فرصت نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سستی کا شکار ہو جائیں گے، خیالات میں کھو جائیں گے، وہمیات کا شکار ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہم محتاج ہیں اپنے نفس میں کہ ہم مومنین کے جم کی مدد لیں، ہم ایک اچھی آواز کی مدد لیں، ایک اچھے بیان کی مدد لیں، ایک اچھے ماحول اور فضا کی مدد لیں۔ عموماً ہمارے نفوذ اسی کے محتاج ہیں، لہذا حتماً و حتماً اپنے آپ کو پہنچائیں ہم لوگ ایک ایسے جم میں کہ جہاں پہ یہ ذکر الہی ہو رہا ہے، ایک ایسے جم میں جہاں پہ مومنین جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی نیت سے، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی نیت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس جم کے اوپر جو کرم اور فضل ہے اور جو عنایات اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، یہ خصوصی مد نظر اللہ تعالیٰ کی یہ جم ہو جاتا ہے۔ وہ ممکن ہے آپ گھر میں یہ جم اکٹھا کریں، 8-10 بندے گھر آپ نے اکٹھے کر لیے، ممکن ہے قریب مسجد میں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ادھر ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے بری آواز میں پڑھ رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ایسی فضا قائم ہے کہ اس فضا کی مدد سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ استغفار کر لوں گا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ ہمارے پیش نظر ہے کہ میرے خلوص نیت سے جو استغفار میں کر سکتا ہوں، توبہ کر سکتا ہوں، تعلق اللہ سے قائم کر سکتا ہوں، یا اپنے دل کو نرم کر سکتا ہوں کہ شقاوتیں ہٹیں، یا اپنے دل کی سنگ دلی کو ختم کر سکتا ہوں کہ آنسو کچھ بہیں، اپنے اعمال کے اوپر نادم اور پشیمان و شرمندہ ہوں میں، لہذا اس کے لیے ہم محتاج ہیں۔ لیکن یہ وہ توحید کا دائرہ کار ہے، سالہ سال سے ہم اسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کفایت کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ابتدائی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمات ان ایام اور راتوں میں رکھی ہیں، جبکہ ہمیں اگلا سفر طے کرنا چاہیے۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، ایک دفعہ سے زائد نہیں ہے، اگلا جہان حساب کا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے اور وزین ترین آیت ہے کہ انسان جو ہیں، سورہ انبیاء علیہ کی آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابہم، قریب آ چکا ہے حساب لوگوں کے، یہ احساس کریں اس رات کو ہم، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت ایک انسان کے اوپر اثر چھوڑنے والی یہ آیت ہے۔
یعنی آغاز ہی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے قریب آ چکا ہے حساب۔ خداوند متعال یہ خبر دے رہی، کسی راوی کی خبر فقط نہیں ہے، یہ کسی ایک عالم کا وعظ نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، یہ خالق دو جہاں کا اپنی مخلوق کو پیغام ہے کہ اقترب للناس حسابہم، یعنی تم لوگوں کا حساب قریب آ چکے، قریب، یہ زندگی کے لمحات اور فرصت گئی تمہارے ہاتھوں سے، نہیں ہے اس کے بعد تمہارے پاس کوئی چیز مگر یہ کہ جو تم لے کے آئے ہو۔ لیکن افسوس کیا ہے، تعجب کیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں پڑے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس سے پریشانی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج جس طرح اٹھے ہیں کل بھی اسی طرح صحت مند تندرست اٹھیں گے، لیکن دن بہ دن جسم ڈھل رہا ہے، دن بہ دن صلاحیت خرچ ہو رہی ہے، دن بہ دن فرصت تمام ہو رہی ہے، لہٰذا ان فرصت کے ایام سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہے، خداوند متعال نے وقت دیا ہے، وسائل اللہ تعالیٰ نے آنے جانے کے ہمیں مہیا کیے ہیں، ایسے جم تک اپنے آپ کو حتماً و حتماً پہنچائیں کہ جس جم کی وجہ سے اپنے اعمال کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک اور پاکیزہ کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے قلب کی شقاوتوں کو توڑیں کہ ایک دریائے آنسو ہمارے وجود سے وہ صادر ہو، بہنے لگ جائے۔ لہٰذا یہ ایک مطلب ہمارے پاس، لیکن یہ اس توحید کے دائرے میں ہے کہ جو توحید سے ہم سال ہر سال سے آشنا ہیں۔ اگلا دائرہ توحید کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا۔ ان ایام میں جو فرصت ملتی ہے اور ان ایام میں جو توفیق ملتی ہے، پورے سال میں کبھی بھی نہیں ہے یہ، چونکہ خداوند متعال نے اپنی خدائی کے اعتبار سے رحمتیں اس راتوں کو کھول دی ہیں، حتیٰ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، مطلع الفجر تک جو اللہ تعالیٰ نے سلامتی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سطح کے مطابق سلامتی کا دروازہ کھولا ہے، ہماری سطح کے مطابق نہیں۔ مثلا چھوٹے بچے سے کہیں کہ انفاق کرو، دو خرچ کرو، وہ شاید ایک ٹافی اپنی ہوتا ہے نا، چینگوں کا ایک پیکٹ دیتے ہیں تو ایک نکال کے دے دیتے ہیں، پورا پکڑ لے تو اس کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے کہ سب کچھ ہی گیا۔ ہر کوئی اپنی سطح کے مطابق عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سطح کے مطابق عطا کرنے والی ذات ہے۔ لہذا یہاں پر آئیں، اس طرف غور کریں، ان راتوں میں صفات باری تعالیٰ سے ایک تعلق جوڑیں۔ صفات ذات الہی کی پہچان جو ابتدائی معرفت، اس کے بعد پہلا سفر ہی صفات کا ہے۔ جب صفات سے تعلق جوڑیں گے تو سیر اللہ کی ذات کرائے گی انسان کو، پہلی سیر ہم نے کرنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں رکھ دی، آیات رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، وہ آیات کا ایک ہمارے سامنے مجموعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ تک۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دنیا اسماء و صفات میں زندگی بسر کریں، کر رہے ہیں عملاً لیکن غافل ہیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ہیں ہم۔ اس لیے اس جگہ پہ صفات باری تعالیٰ سے اپنی اس راتوں کو ہم ایک تعلق قائم کریں۔ مثلا پہلے ہم استغفار کرتے رہے ہیں، اس اساس کی بنیاد پر ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے یا اپنے اندر ندامت اور پشیمانی کو لاتے ہوئے کہہ دیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جیسے آج کی رات میں 100 مرتبہ مستحب بھی ہے کہ اعمال میں سے ہے کہ استغفار کریں، یا 70 مرتبہ استغفار کا حکم ہے، یا کثرت سے استغفار۔ تو ہم ابھی ہماری یہ والی توحید سال ہر سال کی توحید ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ خلوص نیت سے یا پشیمانی کے ساتھ کہیں گے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہماری پوری فائل ڈیلیٹ کر دے گا، جیسا کمپیوٹر سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے فائل کہ وہ پھر ہارڈ ڈسک میں کہیں موجود ہی نہیں، اس طرح سے بالکل صفحہ مٹ جائے گا۔ مغفرت کہتے ہیں اسی کو ہے کہ مٹ جائے، محو ہو جانا اثر کا۔ لیکن آج کی شب ہم یا اس ماہ مبارک رمضان ہم اللہ تعالیٰ کے غافر الذنوب کے عنوان سے تعلق جوڑیں۔ ایک صفت ہے خداوند متعال کی، خدا مزین ہے غافر الذنوب، یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جو گناہ کرتے ہیں، چونکہ ہر ایک کی استغفار ایک عنوان سے نہیں ہے، صحیح ہے، ہر ایک کی استغفار ایک طرح سے نہیں ہے۔ مثلا آئمہ اطہار علیہ السلام کی استغفار وہ تواضع کی وجہ سے ہے، آئمہ علیہ السلام کی استغفار وہ حق بندگی کو ادا کرنے کی وجہ سے، ہم تو گناہوں کا ایک انبار حقیقی معنی میں لائے ہوئے ہیں۔
بعض کی استغفار ہوتی ہے وہ یہ حس والا دائرہ کراس کر چکے ہیں، خیال میں جو گناہ کیا اس سے مغفرت کر رہے ہیں۔ بعض ہیں کہ جو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، وہ صرف اس کے اوپر استغفار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف توجہ کی ہے، جبکہ اس کی مملکت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی ہستی کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ عالم، یہ جہان، یہ محضر خدا ہے جہاں پہ ہم حاضر ہیں، لہٰذا اس کے اوپر وہ استغفار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ابتدائی درجے کے 7 مراتب توبہ استغفار کے بیان کیے ہیں آیت اللہ شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان میں سے پہلا یہی ہے کہ جو جسم سے گناہ صادر ہوئے ہیں ان سے مغفرت۔ دوسرا مرحلہ یہی ہے کہ جو خیال اور وہم میں جا کے گناہ انجام دیے ہیں اس سے مغفرت۔ خیال اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ جو مرضی انتقام لے لو، جو مرضی گناہ کر لو، جو مرضی ایجاد اور آباد کر لو، وہ کسی نسبت کی وجہ سے تو خیال کی دنیا نہیں پاک ہو جائے گی۔ لہذا یہاں پہ لازم ہے کہ خیال میں جو گناہ کیا اس سے بھی مغفرت طلب کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس سے مغفرت طلب کریں کہ حاضر ہیں اللہ کے سامنے لیکن باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں، مشغول کسی اور کے ساتھ ہیں۔ ہوتا ہے نا، مثلا ہم اپنے دور کی ہی عظیم شخصیات کی مثال ہے، رہبر معظم کے سامنے ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور بات چیت ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو، لیکن ہم کسی اور کبھی موبائل سے مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی بچے سے مشغول ہو رہے ہیں، کبھی کسی اور طرف مشغول ہو رہے ہیں۔ اسے بے ادبی شمار کیا جائے، اس کے اوپر استغفار باز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے پھر مراتب ہیں، تواضع کی وجہ سے استغفار کیا جاتا ہے، حق بندگی ادا نہ کرنے کی وجہ سے، چونکہ ادا ہی نہیں ہو سکتا جو اس نے دیا ہے۔ ہم تو کوئی تقاضا ہی نہیں رکھتے تھے، نہ حیثیت رکھتے تھے، نہ مستحق تھے اس نے فراوان ہمیں عطا کر دیا، تو اب میں اس کے بدلے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو میری خواہش یہ کہ ایسا کروں کہ وہ راضی ہو جائے میرے ساتھ۔ تو حق بندگی کے لیے یہ انبیاء وائمہ علیہ السلام کی استغفار ہے۔ انبیاء وائمہ علیہ السلام کبھی بھی گناہوں کے اوپر استغفار نہیں کرتے، گناہ صادر ہی نہیں ہوتے ان سے۔ خلاصہ کلام یہاں پر آپ نے دیکھا کہ غافر الذنوب و قابل التوب، اس صفت کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ اچھا، صفت سے کیسے تعلق پیدا کریں، کیا مراد ہے اس سے؟ چونکہ ہمارے بقیہ درس میں صفات کی بحث ہم نے تھوڑا عمیق انداز میں پڑھی کہ اگر آپ اس پہ غور و فکر کرتے رہیں تو ہر ایک تقسیم جو ہے آپ کے لیے ایک نیا جہان کھولتی ہے۔ غور و فکر کے اوپر یہ ہے آگے، حتیٰ کہ نصاب کی کتابوں میں جو اعلیٰ سطح کی نصاب کی کتابیں ہیں اس میں اتنی مقدار کی توحید ہی بیان ہوئی ہے جو میں نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہے۔ اس سے آگے کی توحید جو ہے وہ تخصصی کتابیں ہیں، اسپیشلائزیشن جس سبجیکٹس میں ہوتا ہے پھر وہ اس سطح کی آ جاتی ہیں، لہٰذا غور و فکر کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو عملی دنیا کا ایک نقطہ ہے اور اہم نقطہ ہے، کوشش بہرحال ہم کر سکتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ابتدائی جوانی میں یہ نقطہ بیان ہو جاتا اور یا ہمارے علم میں آ جاتا اور ہم ایک کوشش کرتے ہیں۔ اب تو ایک عمر کا بڑا حصہ گزر گیا تو اس میں ہماری جو بھی کوشش ہوگی وہ اس سطح کے مطابق ہے جو ہم کما چکے ہیں، وہ پرواز اوپر نہیں لے کے جائے گی۔ جیسے علماء بیان کرتے ہیں کہ 30 سال تک کمائی کا دور ہے، 30 سال تک انسان کی کمائی کا دور ہے، وہ صرف کماتا ہے، لیتا ہے۔ 30 سے 40 سال تک جو کمایا ہے وہ محکم ہوتی ہے، زمین کے سخت ہو رہی ہوتی ہے، اور 40 سال کے بعد جو اس نے لیا ہے بس اسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کیسے سے، تھیلے سے کھا رہا ہوں، یعنی جو تھیلے میں ڈالا بس اب میں وہی کھا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو سمجھ آ گیا وہی تھا جو تھیلے میں تھا، جس جگہ پر بھی پہنچ گیا وہی ہے کہ جو ادھر موجود ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی حاصل، یعنی اب جسم کامل ہو گیا ہے، جسم جس طرح سے ایک تشکیل پا رہا ہوتا ہے شکم مادر میں، ایک وقت آتا ہے کامل ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں متولد ہو جاتا ہے، متولد ہو جائے تو چیزیں لے آیا، بس اب جو لے آیا اسی نے نشو نما پانا ہے، وہ یہی مادہ رہے گا، یہی اس کے رنگ روپ رہیں گے، یہی اس کے قیافے رہیں گے، اسی نے نشو نما پانا ہے بس۔ اب ہم نے اسی کے ہمراہ اپنے دراجات کے ساتھ رہنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ کوشش کریں، درجات اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے گی، یعنی جو ہم ہیں، ہم 40ویں منزل پہ بھی پہنچ جائیں تو وہی لے کے آئیں اوپر 40 جو ہم تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پل بڑھ بھی رہا ہے، مثلا پہلی منزل پر ہے لیکن چیزیں جمع کر رہا ہے، اب جو جم کی ہے
اس کے 100 درجات بھی بلند ہو جائیں تو 100ویں درجے پہ بھی وہ کس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے؟ جو جم کر چکا ہے۔ لہٰذا جم کرنے پہ ایک مدت خرچ کرنی چاہیے، اور ایک مدت خرچ کرنی چاہیے کہ دراجات ہمارے بالا ہوں۔ ابھی ہم اسی سطح پہ ہیں کہ اپنے دراجات کی فکر کریں، گناہوں کے دراجات کے اوپر نہ ہم آئیں، صالحین کے دراجات کے اوپر آئیں۔ لہٰذا یہاں پہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے ان ایام میں، ان لیالی میں اس طرف ہم قدم اٹھائیں کہ اپنے جم میں بھی ہوں تو اپنے وجود میں عمیق طور پہ خدا کے سامنے حاضر ہوں، عمیق طور پہ۔ اگر کوئی اتنا عمیق جا سکتا ہے، اتنا عمیق جا سکتا ہے کہ وہ ایسا احساس کرے کہ وہ اللہ کے سامنے تنہا موجود ہے اور کوئی اس کے آس پاس نہیں ہے، یہ ایک خود مقام ہے۔ یہ اگر کوئی حاصل کر لے، یہ کیا ہے؟ خود ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ لہذا اس طرح سے عمیق طور پہ اس کا اپنے آپ کو حاضر رکھنا، ہزار اس کے اپنے منہ سے کئی کلمات نماز رکوع سجود ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ حاضر اپنے آپ کو قرار دے دے۔ صرف اس کا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر قرار دینا اتنے عمیق طور پہ کہ دنیا و ما فیہا اور ارد گرد جو کچھ ہے اس میں اس کو احساس نہ رہے، یہ حاصل فوراً نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ہستیاں ہیں، آج بھی ہیں بہت ساری ہستیاں کہ جو ریاضت دن بدن کر کے اس طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو لا چکی ہیں۔ جب ہم اس طور پہ لائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سامنے، اب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی صفات کا جہان ہے ہمارے پاس، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ کس طریقے سے برخورد کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے میں نے تعلق قائم کرنا ہے، کیا سلوک میں اختیار کروں اللہ تعالیٰ سے، یہ صفات کی دنیا سے اب میں خود اس میں انتخاب کروں گا۔ اس کی بھی رہنمائی ہے، اس کی رہنمائی بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تحمید و تمجید سب سے پہلے کی جائے، لیکن اس کی ہم ضرور اپنے وجود کے اندر کوشش کریں۔ وہ کوشش کیا ہے چونکہ ابھی ہم ایک قسم کے جو حاضری ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری، وہ ایک مشرکانہ حاضری ہے۔ مشرکانہ حاضری سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم کئیوں کو شریک بنا کے اس کی بارگاہ میں لا رہے ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کی طرف توجہ بھی کیے ہوتے ہیں، اگرچہ ہمارے اس سطح کی توحید ہمارے اختیار سے ابتدا میں باہر ہے کہ خالص اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، لیکن دین نے تو اسی طرف ابھارا ہے۔ ہر نماز سے پہلے کیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ مستحب ہے کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھا جائے وجہت وجہی، یعنی میں نے اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے پورے کے پورے وجود کو خالص اس ذات کی طرف میں نے مرتکز کر دیا ہے، اس ذات کی طرف میں نے متوجہ کر دیا ہے، الذی فطر السماوات والارض، جس سے آسمان اور زمین کو فطر کیا یعنی چیرا ہے، خلق کیا ہے۔ حنیفا مسلما، حنیف خالص اللہ کے دین کو لیے ہوئے ہوں اور مسلمان ہوں۔ وما انا من المشرکین، مشرکین میں سے میں نہیں ہوں۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو آگے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، نہیں، آغاز ہی میں دین نے یہ ہمیں بیان کیا ہے۔ دین نے آغاز میں یہ بات بیان کی۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں، ان کے دور میں بھی یہی تھا کہ وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ اس نے طور تر طور تمہیں، طور کہتے ہیں یعنی مرحلہ با مرحلہ تمہیں خلق کیا ہے۔ اس دنیا میں بھی خلق ہو رہے ہو، برزخ میں بھی خلق ہو رہے ہو، قیامت میں بھی خلق ہو رہے ہو، اس سے پہلے بھی تم اسی طریقے سے تھے، عالم ذر میں خلق ہوئے، پھر اس دنیا میں دوبارہ سامنے ہے وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کہ اللہ تعالیٰ نے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمانوں کو، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو کس طرح خلق کیا ہے؟ طبق در طبق۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو بشر تھا اس کے لیے بھی یہی تعلیم تھی کہ تم ان 7 آسمانوں کو دیکھو۔ آج 2025 میں جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے بھی کیا تعلیم ہے؟ تم ان آسمانوں کو دیکھو۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر دیکھو سے کیا مراد ہے؟ خدا کی جانب سے ایک جائزہ لو۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقار، کیا ہو گیا کہ اللہ کے وقار کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی وقار کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اب وقار کا کیسے خیال رکھیں کہ جب حاضر ہونے کا ہمارا طریقہ ہی کیا ہے؟ وہ شراکت داری کا طریقہ ہے، اللہ کی طرف بھی توجہ ہے لیکن اپنے آپ کی طرف توجہ بھی ہے،
دائیں بائیں بھی توجہ ہے، بیوی بچوں کی طرف توجہ بھی ہے، مال پر بھی توجہ ہے، کل کیا کرنا ہے وہ بھی توجہ ہے، سب چیزوں کی طرف توجہ ہے، تو خدا کا حصہ کتنا ہے اس میں؟ لہذا جتنا خدا کا حصہ آئے گا وہی ہمارا عمل قبولیت کے دائرے میں آئے گا۔ خلاصہ کلام یہاں پہ ان ایام اور ان راتوں میں خدا سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توجہ خالص قرار دے۔ اسی لیے خداوند متعال نے اپنے لیے جو چیز رکھی ہے، اب یہ تقاضا بھی دین نے واضح بیان کیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حساب کتاب تو قریب آ کے، لیکن تعجب ہے کہ یہ غافل پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے وہی بات کہ جیسے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ سلیمان جناب سلمان کے سامنے بندہ بیٹھا تھا ہند سے آیا ہوا، تو اسرائیل علیہ السلام اسے بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کی اس غسیلی نگاہوں سے گھبرا کے انہیں کہتا ہے کہ بس یہ مہربانی کریں مجھے اپنے علاقے میں کسی طرح پہنچا دیں۔ اب یہ گھڑا گیا ہے، حقیقت ہے جو بھی ہے، بہرحال اس واقعے کا نتیجہ بالکل ثمر آور ہے۔ تو جناب سلمان نے بھی مثلاً اسے ہند واپس پہنچا دیا۔ تو پھر پوچھا کہ اسرائیل سے کہ کیوں آپ اس قدر اسے غسیلی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ مہربانی کر کے کوئی شفیقانہ انداز اختیار کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا میں اس تعجب میں تھا کہ اس کی موت جو ہے وہ ہند میں لکھی تھی اور یہ مثلاً اس جگہ پر موجود ہے، عرب میں موجود ہے یا فلسطین میں موجود ہے، تو اس کی پر میں تھا۔ اب وہ دیکھیں وہ حساب قریب آ چکا ہے، وہ غفلت میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہند پہنچ گیا تو بچ جاؤں گا، دروازہ اور کھڑکی بند کر لی تو بچ جاؤں گا، میں دور بھاگ گیا میدان جنگ یا بمبارمنٹ سے تو بچ جاؤں گا۔ نہیں، موت اس کے پیچھے پیچھے ہر جگہ آئے گی۔ یہاں پر بھی اسی طرح یہ فرصت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے قرآن نے اس طور پہ واضح طور پہ بیان کیا کہ جو افراد اس دنیا میں اندھے رہے ہیں آخرت میں بھی اندھے ہی رہیں گے۔ آخرت میں وہی حقائق سامنے آئیں گے جو ان کے لیے ضرورت زندگی کے اعتبار سے لازم ہے، اس سے زیادہ حقائق نہیں آئیں گے۔ جیسے اس دنیا میں ضرورت زندگی کے اعتبار سے جو حقائق ہمارے لیے لازم ہے ہم نے اس سے رابطہ قائم کر لیا، تو بقیہ کائنات کے حقائق اجاگر ہو گئے ہمارے لیے۔ اسی طرح برزخ کی زندگی کے لیے کچھ ہم اپنے ساتھ ساز و سامان لائے ہیں، جس سطح کا بھی ہے وہ، بس اسی کی حقیقت کو جان سکیں گے۔ یہ حقیقت جان لیں گے کہ ہاں یہ دنیا عارضی تھی، یہ دنیا ایک ساعت تھی، یہ ایک پل تھی، یہ ایک گھڑی تھی، یہ بیوی بچوں نے میرے ساتھ نہیں آنا تھا۔ ابھی مثلا آپ تنہائی میں جائیں اور تنہائی میں جانے کے بعد بالکل اپنے خاندان سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنے مال سے بالکل کٹ جائیں، اس وقت جو تنہائی کا احساس ہوگا موت کے وقت وہی احساس ہے، تبدیل نہیں ہے موت کے وقت احساس۔ اس لیے اس ٹائم ہمیں یہ خود عمل انجام دینا ہے، یہ مرد ہو، زن ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنا ہے۔ وہ تنہا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ تنہا جائے گا قبر میں۔ یہ جو رفیق ہیں یہ رفیق اس کے نہیں بنیں گے، یہ جو افراد ہیں یہ افراد اس کے لیے مانوس نہیں بنیں گے۔ اگر وہ اپنے ساتھ ایسے اعمال لایا ہے کہ وہ اس کی وحشت کو دور کر سکے، خوشحال ہے۔ اگر اعمال نہیں لایا تو وہ تنہائی کی ایک جہنم کاٹ رہا ہے۔ اب شب جمعہ یا کسی وقت قبر پہ اس کے کوئی فرد آ جائے تو اس مومن سے وہ خوش ہو جائے گا، اس مومن سے اس کی تنہائی فقط دور ہوگی، باتیں نہیں کر سکتا، اپنے غم نہیں سنا سکتا، اپنی باتیں نہیں اسے سنا سکتا۔ کیا وہ فقط کرے گا ایک تنہائی کا، جیسے ہوتا ہے نا یار ٹھیک ہے ادھر بھی ایک دکاندار کھڑا ہے، ادھر بھی ایک فرد کھڑا ہے، ادھر بھی ایک فرد کھڑا ہے، بس اتنا ہی احساس اس کا ہوگا کہ ہاں کوئی آیا ہے اور کچھ کر رہا ہے، یہ احساس ہے اسے، یعنی اس کی تنہائی دور ہوتی ہے۔ تنہائی خود بہت بڑی اذیت ہے، بہت بڑی اذیت۔ جیسے یہ ابھی خان صاحب کے فداکار جو ہیں بعض پکڑے گئے، تو ان سے پوچھا، انٹرویو وغیرہ لیا عمران ریاض اور اس طرح سے جرنلسٹ کچھ، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا جیل میں، آپ بھی سنیں بعض کے انٹرویوز، تو اس نے کہا کہ ہاں بس دن بہت طولانی ہو گیا تھا۔ مثلا جیل میں اب اس بیچارے کو رکھا ہے ایک کمرے میں جس میں کہیں وہ ممکن ہے 2 دن بعد آئے ہوں، تو وہ کہتا ہے میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ دن نہیں گزرتا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا دن، کیسے دن گزاروں میں۔ یہ تنہائی جو ہے اس کو احساس کرنا چاہیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تنہا کھڑا ہوں تو گاڑی آ جائے گی اور مجھے کہیں گے اہل خانہ آؤ جاؤ بس چلیں ہم، ایسا بھی نہیں ہے کوئی دوست آ جائے وہ کہے گا کہاں گھوم پھر رہے ہو آؤ میری طرف چلو، مگر یہ کہ رفیق ساتھ لے کے جائیں، دوست ساتھ لے کے جائیں۔
اہل و عیال ساتھ لے کے جائیں، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اہلیہ ادھر رہ جائے تو حور العین ادھر ہوگی، بیچارے کو تنہائی میں کیا اس نے اور کرنا ہے، یعنی ساتھ لے کے آئے اپنے جی حور العین۔ یہ بھی درس قرآن نہیں ہمیں دیا کہ اپنے ساتھ حور العین کو بھی لے کے آؤ اور رفقا کو بھی لے کے آؤ، سامان تم نے لے کے آنا ہے، جہان ہم نے دیا ہے، اس جہان کو آباد تم نے کرنا ہے۔ ایسا ہی ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو تنہائی کا ہے عالم، اس تنہائی کو ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ اگر ہم خود اس کی پریکٹس کر کے اپنے وجود میں اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے خداوند متعال کے ساتھ، یہ ابدی تنہائی ہے ہماری، ابدی تنہائی۔ دنیا میں تو تڑپ تڑپ کے مرے گا انسان، آخرت میں بھی جی نہیں سکے گا وہ۔ لہذا اس جگہ پہ تنہائی کو آباد کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ یا حبیب من لا حبیب لو، یا جلیس من لا جلیس لہ۔ آج رات ہم یہ پڑھیں گے جملات۔ خدا ہے حبیب، فرما رہے کہ کوئی تیرے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہو تو میں بیٹھا ہوا ہوں تیرے ساتھ، تو مشغول ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ اس رات میں یہ خدا سے مانگے، بار الہ میں تیرے ساتھ مشغول ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ مصروف ہونا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں خیالوں کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہوں، تھوڑی تنہائی ملتی ہے پھر خیالات میرے پر غالب آ جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ مصروف ہوتا ہے وہ خود ایک درجہ رکھتا ہے، عرفانی ایک درجہ، معنوی ایک درجہ رکھتا ہے۔ ناممکن ہونے والی چیز نہیں ہے، وہی ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں پڑے ہوئے ادھر ادھر بس منہ اٹھائے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غفلت سے نکالنے، ریاضت کرنے، اسے کہتے ہیں برنامہ ریزی کرنا۔ جیسے کہ اساتذہ بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ برنامہ ریزی کے بغیر معنویت کے مدارج و درجات طے نہیں ہوتے۔ یہ طبع انسانی ہے کہ نعمت کی جو حسین اور خوبصورت آرام دہ تپش ہے وہ اسے غافل کر جاتی ہے۔ وہ برنامہ رکھ سکتا تھا اپنے لیے، مثلا فلاں میں رات کو اٹھوں، فلاں حصے میں قرآن کا پڑھوں، فلاں ذکر میں پڑھوں۔ مرد اور زن دونوں کے لیے فرصت موجود ہے، جتنی بھی مصروفیت ہو جائے، جتنی بھی مصروفیت ہو جائے وہ مختصر برنامہ اپنا رکھ سکتا ہے۔ جو مختصر برنامہ رکھتا ہی نہیں ہے وہ ربط بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس کا ربط سارا ہوائی ربط ہے، وہ صرف ثواب جزا کی حد تک ہی اس کا ربط ہے۔ لہذا ایک برنامہ اپنے لیے بنائے، وہ خود اس نے بنانا ہے۔ مثلا درس سننے کے اعتبار سے، چونکہ علم کا ایک راستہ کھلا رہے ہمیشہ، آج جو فرصت طے ہو چکی ہے وہ آج سے 15 سال پہلے لوگوں کے لیے مہیا نہیں تھی۔ 2013-14 میں اینڈرائڈ آیا، اس نے دنیا کو ہمارے سامنے کھولا، تو آج علم کی راہ تو ہر ایک کے لیے کھل گئی ہے۔ ابھی جو چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک وغیرہ آ گئے ہیں، اس نے ترجمے کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ وہ 60 سے 70% تو ترجمہ کر دیتا ہے، پیسے دیں تو 90% ترجمہ کر دے گا۔ لہذا علم کی راہ بہت وسیع طور پہ کھل گئی انسان کے لیے، بہت وسیع طور پہ۔ اچھا، جذبات کا بڑا اس میں کردار ہے، اس طرح سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ احساسات اور جذبات کا اس دنیا میں بہت کردار ہے۔ یہ احساسات اور جذبات ہیں کہ جو انسان کو نرم کرتے ہیں۔ اب یہ میں برنامہ ریزی کے اعتبار سے اساتذہ کی بیانات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مختلف افراد کے مختلف بیانات، یعنی مختلف بیانات سے مراد ہے انہوں نے ایک ایک جز بیان کیا اس کا، کیونکہ اس موضوع کو باقاعدہ رکھ کے طولانی طور پہ کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو اپنے کلام کے اندر جب یہ بات آ جاتی تو یہ اساتذہ گرامی ذکر کرتے ہیں، اساتذہ اخلاق و عرفان۔ ان میں سے ایک ہے کیونکہ سیر و سلوک بدون شیڈیول، بدون برنامہ ریزی ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو، یا ایک صورت ہو سکتی ہے جس طرح جناب حاجر کا واقعہ پیش آیا اور وہ استقامت کے ساتھ نکل گئے، یہ ایک مقام عطا کر دیتا ہے۔ جناب حر کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک مقام عطا ہو گیا۔ ہماری صورت یہ ہے کہ اس کا عشر عشیر بالکل چھوٹا سا ذرہ تکلیف اور زحمت کا آتا ہے، ادھر ہی ہم گر جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا شمار اس مستثنیٰ لوگوں میں نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، یہ مستثنیٰ لوگ ہیں، جناب حاجر ہیں، جناب حر ہیں، جناب زہیر بن قین ہیں، یہ اسوہ شخصیات نہیں ہیں، یہ مستثنیٰ شخصیات ہیں۔ جنیسے جناب اویس قرنی ہیں، استاد نہیں تھا لیکن عرفان کے بہت بلند مرتبے پہ پہنچے۔ یہ اسوہ نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ مستثنیٰ شخصیات۔ ہم مستثنیٰ شخصیات ہیں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا پیدائشی حافظ تھا،
اب ہم پیدائش ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، نہیں حافظ بنے تو اس کا مطلب ہم ان میں نہیں ہیں، ہم برنامے کے ذریعے ہی آگے بڑھیں گے۔ اس لیے برنامہ بنائیں، بے شک مختصر بنائیں، لیکن حتماً و حتماً بنائیں۔ اس برنامہ ریزی کو کس طریقے سے تشکیل دیں؟ برنامہ ریزی کی تشکیل میں ایک تو واجبات اپنی جگہ پر ہیں، علم کی راہ ضرور کھولیں۔ علم کے لیے کہاں آپ کا رزق پڑا یہ نہیں پتہ، ممکن ہے بہت بڑی شخصیت ہو علمی، لیکن آپ کا رزق اس کے پاس نہیں ہے، اس کی بجائے ایک اور شخصیت ہے وہ غیر معروف ہے اس کی نسبت، ممکن ہے آپ کا رزق علم اس کے پاس پڑا ہے۔ لہٰذا اپنے رغبت کی اساس کے اوپر علم کا دروازہ کھولیں۔ نمبر 2، اسی طریقے سے تلاوت قرآن، قرآن سے ربط تفسیر کی صورت میں ہو، غور و فکر کی صورت میں ہو، حتماً و حتماً ربط کو ہم قائم کریں۔ نمبر 3، ذکر اور اذکار کا ربط جوڑیں۔ نمبر 4، خداوند متعال کی صفات کے اوپر غور و فکر کے لیے، جو وہی موضوع ہمارا جہاں پہ آتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ربط جوڑ دے گی۔ لہذا اب آپ نے ادھر دیکھا کہ یہ تنہائیوں میں برنامے انجام دینے والے ہیں۔ جس کی تنہائی آباد نہیں ہے خسارے میں ہے، وہ بہت خسارے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈوبا ہوا ہے دنیا کے اندر، یعنی حب الدنیا اسے جکڑے ہوئے ہے۔ مثلا میں بالفرض نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، ظاہراً اب میں اپنے آپ کو اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ آیت اللہ بہشتی رحمۃ اللہ علیہ شہید بہشتی فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر یعنی یہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے گواہی دی ہے، ہاتھ اٹھا کے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ اللہ میں تیرے سامنے اور پوری دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ چکا ہوں، پوری دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، یہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ پولیس کے سامنے ہینڈز اپ نہیں ہو جاتا ہے ایسے، صحیح، اللہ کے سامنے پوری دنیا کو میں اپنے پیچھے چھوڑ آ چکا ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوں، اللہ اکبر ہے یہ۔ لہٰذا اس جگہ پر بھی ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ اپنے تنہائیوں کو کسی طرح سے آباد کریں۔ آباد کریں گے تو اللہ سے مصروف ہوں گے۔ اس ایام میں، ان راتوں میں، یہ راتیں فضیلت کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے اٹھا کے ابھی ہمیں نے چوٹی کے اوپر رکھ دی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا ملنے کا مطلب کیا ہے؟ پرانے دور میں یہ صرف خالص مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ روزے کی دنیا کو آشکار فرماتا تھا۔ لیلۃ القدر تو بشریت کے اندر ایک راز تھا، تاریخ میں ہے کب؟ یہ تو کسی بھی امت کو نہیں اللہ نے نصیب کی، کیونکہ یہ اولیاء کے لیے، انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے لیے یہ راتیں تو تاریخ میں ایک راز تھیں، یہ صرف اور صرف اولیاء کو پتہ لگتا تھا۔ یہ کرم کی اللہ تعالیٰ نے، سو لیلۃ القدر جیسے ہے کہ پوری کی پوری سورہ ایک ہی موضوع کے اوپر مکمل طور پہ تفصیل کو بتا رہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تم کیا اس راز کو جانو گے، ہے کیا یہ؟ یعنی اس کی حیثیت تھی جھونپڑی میں رہنے والے کی، تو آج اسے پارلیمنٹ میں ایک بہترین، جہاں پہ صرف بڑے بڑے ممالک کے صدور آ کے بیٹھ کے تناول کیا کرتے تھے، وہاں پر اس کو بٹھا کے آج کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ لحاظ القدر کی حیثیت اس کی مانند ہے۔ لہذا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہزار راتیں انسان کا ایک حساب کتاب مادی حساب کتاب ہے، ایک حساب کتاب ہے جو اہل سیر و سلوک ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں بلند منزلوں پہ، سیر و سلوک کرتے ہوئے، دن رات عبادات کرتے ہوئے، خدا کا قرب حاصل کرتے ہوئے، ہزار مہینے گزار کے جس سطح پہ پہنچتے ہیں، اس چوٹی پہ آج اللہ نے ہمیں بٹھایا کہ ہاں اب مجھ سے مانگو۔ یہ قرب کی اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اس قرب کے درجے کے اوپر، یعنی آسمان کی بلندیوں کے اوپر خدا ہمیں لے گیا اور ادھر بٹھایا ہے، اور کہا کہ یہ فرصت تمہارے لیے محدود ہے۔ بعض تو ہیں ہی اس سطح کے اوپر، ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ہم تھوڑی دیر کے لیے حتیٰ مطلع الفجر تک بٹھایا ہے، تو ہم کیوں اسے فضایا کریں؟ ہم بھی تو خوب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چاہتے تھے نا کہ وہ جو عرفاء ہیں، وہ جو انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہیں، 1000 سال کا سفر طے کر کے جس مقام پہ پہنچتے ادھر پہنچ جائے تو کیا ہوتا کیا ہے؟ آج رات ہمارے سامنے موجود ہے، یہی ہوتا ہے جو رات موجود ہے۔ خدا کی رحمتیں کھلی ہیں، برکتیں کھلی ہیں، تعلق جوڑو، خدا سے ربط قائم کرو، خدا کے اوصاف، اسماء و صفات کو پڑھو۔ اب کون کتنا کماتا ہے اس کے اوپر ہے،
لہٰذا یہ رات اس طریقے سے بسر کرنے والی ہے کہ عمیق گہرائی میں جائیں اپنے وجود کے اور اپنے وجود کو خالی کریں۔ جیسے نماز اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو ساری دنیا سمٹ کے آ جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ایک جھگڑا کر رہا ہے، ایک تیز تیز پڑھ رہا ہے کہ فلاں چیز ہم نے کرنا ہے، ٹی وی پہ یہ دیکھنا ہے، گھر باہر یہ جانا ہے، اس کے بعد میں جا کے سو جاؤں فلاں کروں۔ ایک عجیب و غریب دنیا اندر کھل جاتی ہے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو۔ یہ ایک علامت ہے ہمارے لیے، ایک علامت ہے آیات روایات کے مطابق۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، عبادت کے لیے حاضر کرتے ہیں اور تنہائی میں جاتے ہیں تو شدت کے ساتھ اندر سے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اندر سے، کیونکہ دنیا اصل ہوتی اندر ہے، باہر تو اللہ کی خلقت ہے اور وہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور ہمارے لیے امتحان ہے، اصل دنیا اندر ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا، اندر ایک دنیا کھل گئی اس کے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا سے بڑا گہرا ربط ہے، دنیا سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا نفس عادی ہو چکا ہے کس سے مشغول ہونے کا؟ دنیا سے مشغول ہونے کا۔ کچھ نہ آئے تو نفس اٹھا کے ایک ایسا واقعہ پھینکتا ہے کہ جس میں لڑائی شروع ہو جائے۔ ایک بندے کا خیال جو ہم بھلا چکے تھے، وہ واقعہ بھی بھلا چکے تھے، وہ پھر اندر تازہ کرتا اور ایسا تازہ کرتا ہے کہ ابھی ابھی تازہ اس نے دوبارہ اس کو چار سنائی ہے یا اس کے ساتھ چال چلی ہے، اب یہ غصہ غضب میں جواب دے رہا ہے اور اس کے بعد وہ سلام پڑھ کے اس نے تسبیح بھی ختم کر لی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اندر ہمارے شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ وہ جو سکوت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ سکوت عبادت ہے، سکوت خود ایک ریاضت ہے، خدا ہمیں توفیق دے، کرنا بھی لازم ہے، لیکن سکوت کون سا سکوت؟ وہ جو اندر شور مچا ہوا ہے اس کا سکوت لازم ہے۔ باہر ویسے ہی وہ چہاہٹ لگائی ہوئی ہے جس طرح وہ چڑیاں چون چون کرتی رہتی ہیں، تو عرفاء کے مطابق انسان بھی چہچہاتا رہتا ہے ہر ٹائم، وہ شور مچایا ہوا ہے زبان سے، وہ زبان سے نہیں شور مچا ہوا اصل میں، وہ شور اندر مچا ہوا ہے اس نے، اندر اتنا دنیا سے مشغول ہے، اتنا دنیا سے مشغول ہے، ایک طرف سے کٹتا ہے تو دوسرا شور مچ جاتا ہے، دوسرے سے کٹتا ہے تیسرا شور مچ جاتا ہے، وہ آنکھوں سے پھر بند کر کے سوتا ہے تو خوابوں میں شور مچا ہوتا ہے۔ وہ کب سکوت آئے گا ادھر؟ وہ کب اس کا تعلق ٹوٹے گا؟ یہ تعلق توڑنا، یہ در حقیقت آج کی رات ہمیں مطلوب ہونا چاہیے۔ لہذا اعمال جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں، چونکہ ان ایام میں ایک تو فرصت بھی نہیں تھی مومنین جمع ہو سکیں، لیکن یہ اعمال تنہائیوں کے اعمال ہیں، آپ دیکھیں جا کے پڑھیں، ائمہ علیہ السلام نے اپنے تنہائیوں میں یہ اللہ سے بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ اگرچہ مومنین کے جمگٹے جیسے ابھی عرض کیا کہ ہمارے نفوس تو محتاج ہیں، ایک اچھی آواز ہو تو وہ اثر کرتی ہے، اور اچھی آواز کی تاثیر ہے، قرآن نے بھی کہ اچھے لحن میں پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عنایت کی، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے، بہت پیاری اور خوبصورت تلاوت تھی، اس کی بہت پر رونق تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ سارے دروازے آج کھل چکے ہیں، بڑی بہترین آپ کے پاس ریلز بنی ہوئی ہیں آوازوں کے اعتبار سے، اور بڑی ایک دل کے اوپر وہ سوز ایجاد کرتی ہیں، لا سکتا ہے انسان، البتہ لاتے لاتے ڈوب نہ جائے وہ، کیونکہ اس کے ساتھ بے شمار خطرناک چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ایک وقت لگتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو کمال سے سازگار کرتی ہے وہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ان ایام میں دوبارہ عرض کروں کہ عمیق گہرائی میں جائیں، کوشش کریں کہ اپنے اندر کی دنیا کو توڑیں۔ باہر تنہائی میں جانے سے اندر کی دنیا نہیں ٹوٹتی، ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ انسان جم میں ہو، اندر تنہا ہو سکتا ہے انسان پوری کی پوری دنیا مافیہا سے کٹ کے ایک اندھیرے میں کونے خدرے میں بیٹھے، ادھر نیند آ جائے، اسے سو جائے، وہ ادھر خیالوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہی ہوتا ہے، اگر اندر کی دنیا کا شور شرابہ اس نے نہیں اپنا سمیٹا ہوا تو باہر کی تنہائی اسے فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کوئی زیادہ تنہائی میں چلا جائے، یہ عرفاء نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر چلا جائے وہ تنہائیوں میں اور خوف کا اسے احساس ہونے لگے تو بالکل برعکس نتیجہ لے کے آئے گا، بالکل برعکس، وہ انتہائی شدید برا، خوفناک، دہشت آمیز اپنا نتیجہ لے کے آئے گا۔ لہٰذا پہلے اپنے اندر یہ مراقبے، اسے مراقبہ کہتے ہیں، کہ اپنی مرضی سے خیال آنے دے اپنے وجود میں۔ آج کی رات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے طور پہ جم میں موجود ہوں، تنہائی میں موجود ہوں، خدا کے سامنے حاضر کرنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے
حاضر کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کی ذات کے سامنے حاضر ہوں گی تو اس کی انگنت صفات ہیں ہمارے سامنے، ان صفات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک فرد کو کہیں گے میں تو آپ سے ہمیشہ رحمت اور کرم ہی کے نمونے دیکھے ہیں، میری تقصیر ہے، میرے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہے، آپ معاف کر سکتے ہیں۔ معذرت خواہی یعنی واقعاً اپنے آپ کو قرار دے کہ میں محضر خدا میں ہوں، میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تب وہ خدا سے پکارے۔ ان راتوں میں دعائے جوشن کبیر کی خصوصی تاکید ہے۔ دعائے جوشن کبیر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور اسماء کے اوپر بہترین دعا ہے، اس سے بہترین کوئی اور دعا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے اس سے بہترین ہمارے پاس جم نہیں ہے۔ جیسے اہل بیت علیہ السلام کے زیارتوں میں زیارت جامع کبیرہ سے بہتر کوئی ہمارے پاس زیارت نہیں ہے، اسی طرح دعاؤں کی دنیا میں دعائے جوشن کبیر سے بہتر اسماء و صفات کے اعتبار سے دعا نہیں ہے۔ آپ ایک مشاہدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا اسماء ہیں۔ وہ چونکہ پڑھ اتنی تیزی سے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی صفت کے اوپر غور نہیں کر پاتے، اگلی صفت آ جاتی ہے، پھر اس سے اگلی صفت آ جاتی ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں دعائے جوشن کبیر کی، ان جو فراز جنہیں کہتے ہیں، جو مصرے ہیں یا جو جملے ہیں، ان کے اوپر غور کریں۔ اگر گھروں میں تنہا اعمال انجام دے رہے ہیں، پوری دعائے کمیل ختم کرنا وہ نہیں حیثیت رکھتا۔ ایک صفت وہ دل پر اثر کرتی ہے، پوری رات اس کا تکرار کرتے کرتے گزار دیں، وہ با اثر ہے، اس کی تاثیر ہے۔ ہزار دعائے جوشن کبیر ختم کرنے سے زیادہ اس کی تاثیر ہے کہ خدا کی بارگاہ میں محضر میں اپنے آپ کو حاضر قرار دے کر انسان کا اللہ تعالیٰ کی صفت سے تعلق پیدا کرنا۔ لہذا ان ایام مبارک میں اپنے لیے ہم اپنے وجود میں ایک عہد باندھیں، ایک ارادہ کریں، ایک نیت محکم کریں، میں نے صفات باری تعالیٰ کی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ آغاز صفات فعلی سے ہوگا۔ آپ دعائے جوشن کبیر بھی پڑھیں تو زیادہ تر دعائے فعلیہ ہیں، خداوند متعال کی صفات فعلیہ اس میں ہے، دعائے فعلیہ نہیں، صفات فعلیہ ہی اس میں مذکور ہے۔ صفات فعلیہ، صفات میں زندگی بسر کریں، یعنی رحمت کا معنی جان جان کے بس اب ہم کافی گزار چکے ہیں وقت۔ لازم ہے کہ اب رحمت سے تعلق پیدا کریں۔ جوڑنا ہم نے اپنے آپ کو کس سے تھا؟ رحمت کے معنی کے جاننے سے، یا رحمت سے تعلق جوڑنا تھا۔ اسی طریقے سے خداوند متعال کی دیگر صفات ہیں کہ وہ وقت معنی جاننے کے اعتبار سے ایک سفر ہم کر چکے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، وہ مختصر ہی ہونا چاہیے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی توبہ سے، خداوند متعال کے حضور سے، اس کے وجود سے، ان سے تعلق پیدا کریں۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کسی شخص کو جو ہم نے صفات کی بڑی لمبی چوڑی ایک بحث 2-3 درسوں میں پڑھی ہے، ایک شخص کو نہیں آتی، لیکن خدا پہ توکل کے اعتبار سے بڑا محکم ہے، یہ ہم سے آگے ہے شخص، خدا کی رحمت کا اس کو بڑا علم ہے۔ ذرا خدا کی رحمت کے حوالے سے اس سے فضائل سن لیں، خدا کی رحمت کے کرشمے اس کی زندگی میں دیکھ لیں، بڑا مانوس اور بڑا اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہم سے بہت آگے ہے انسان۔ چونکہ اصل یہ ہے کہ ان صفات سے ہم نے اپنا اختیاری تعلق جوڑنا ہے۔ یہ ہمارے پاس وہ بیان تھا کہ جو ذکر کیا گیا اس حوالے سے۔ یہاں پر آخر میں ہم اب اپنے ان چند جملوں کی طرف آتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آیات کریمہ کے اعتبار سے پیش کیے جائیں، چونکہ وہ بھی اللہ کی صفات میں سے بعض صفات کو بیان کر رہی ہیں۔ اعمال لیال القدر کے موضوع پر آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ یہ چند نکات ہیں، اس میں اپنی توجہ ہم صفات باری تعالیٰ کے اعتبار سے رکھیں۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہاں پر عدد کے اوپر نہ جائیں کہ بس میں نے عدد ہی کو مد نظر رکھنا، ختم ہوا تو میری جان چھٹی نہیں۔ یہاں پر خداوند متعال کے غافر ہونے سے تعلق پیدا کریں، صفات سے تعلق پیدا کریں۔ اچھا، اس طرح آخری نقطہ بھی عرض کر دوں اساتذہ ہی کی زبانی، انسان جس صفت کا یا جس اسم الہی کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے وہ اس پر اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے، وہ اس کی زندگی کے اوپر اس کے اعمال اور اس کے حوادث سے ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔
اس لیے جتنی بھی رزق کی وسعت کی دعائیں آپ دیکھیں وہاں پہ بار بار واسع، مثلا یا واسع یا واسع یا رزاق یا رزاق، اس طرح کے کلمات ہیں۔ ان سے آستہ آستہ تعلق ظاہر آغاز میں صرف لفظی تعلق ہی جڑتا ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ رحمت کے اوپر مشاہدہ شروع کر دیں۔ مثلا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، میں ایک اور آسان مثال آپ کو دوں، مثالیں مختلف ہیں، یہ مثالیں بھی اپنی ہی سطح کے مطابق ہیں۔ آپ اپنے طور پہ غور و فکر کریں گے، آپ کے سامنے نئے دنیا کے انداز سامنے آئیں گے۔ مثلا آپ اب ایک کسی کے گھر میں جاتے ہیں اسے ملنے کے لیے، اب گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس جگہ پر بالفرض یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر صحیح طرح سے بیٹھنے کے لیے مناسب کرسی کون سی ہے، صحیح ہے؟ تو اب اگر اس نے آپ کو 10 کمروں میں پھرایا ہے، آپ نے 10 کمروں میں کس کی طرف نگاہ کی؟ کرسی کو آپ تلاش کر رہے ہیں بار بار۔ اگر وہ کسی اور جگہ لے جاتا ہے، چونکہ آپ کے گھٹنے میں مسئلہ نہیں بیٹھ سکتے، ٹینشن ہی آپ کو یہ پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ جاتے ہیں کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ وہی کرسی۔ اسی طرح یہ کائنات ہے، یہاں پہ آپ کو بہت عمیق طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ ایک کمرے میں کتنی کرسیاں تھیں، دوسرے میں کتنی تھی، فلاں گھر میں کتنی ہے، فلاں جگہ کیا مسئلہ ہے، کسی اور کو یہ پتہ لگے گا؟ اسے شاید وہ 2-3 کرسیوں کی طرف توجہ چلی جائے، عمیق طور پہ نہیں جا سکے گا۔ یہ کائنات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے، ایک گھر بنایا ہے، ایک مملکت اپنی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس مملکت کا صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صحیح، حقیقی مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پر آپ ایک دفعہ صرف رحمت میں نگاہ کر کے دیکھیں، بس آپ دیکھ رہے ہیں چونٹی چل رہی ہے، رزق اپنا لے کے جا رہی ہے، رحمت نازل نہ ہوتی تو اس کو یہ رزق ملتا؟ اچھا دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز بھی سالم پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، فلاں بندہ بھی رزق لے کے جا رہا ہے، فلاں بندہ صحیح صحت یاب ہو رہا ہے، چیزیں خلق ہوئی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں پہ کیا آپ کو نظر آئے گا؟ غلب رحمت۔ یہ ہے رحمت سے تعلق پیدا کرنا، صحیح، خدا کی یہ فعل الہی ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ نے اس فعل الہی کے آئینے میں صفت رحمت کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک صفت فعل اللہ تعالیٰ کی، ایک فعل الہی، وہ آئینہ ہے اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا، ایک صفت کا نہیں ہے۔ بس یہ چاند آپ نے دیکھا، 14ویں کا چاند ابھی بھی کسی حد تک موجود ہے، اور تھوڑا سا وہ کٹا ہے، ابھی زیادہ نہیں ہے۔ 14ویں کے چاند میں تو آپ کو محسوس ہوگا جائے شاید کوئی سحری کا وقت ہو چکا ہے، آدھی رات کو اتنا وہ چمک دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چاند ہے اور اس کی روشنائی ہے، اس میں اس کو آئینہ قرار دیں، اس میں آپ کو قدرت الہی نہیں دکھائی دے گی؟ کیا علم الہی اس میں نہیں ہمیں دکھائی دے رہا؟ کیا یہ خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا نہیں ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کے پر عمل پیرا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یہاں سے آشکار نہیں ہیں؟ کیا خداوند متعال کی رحمتیں ہمارے اوپر ادھر سے آشکار نہیں ہیں؟ مثلا آپ نے بچوں کو سلانا ہوتا ہے، اب یہ ہم اختیار کی دنیا سے باہر کی بات آ رہی ہے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے۔ آپ کے اختیار میں اگر بچے ہوں، آپ لائٹ بند کر دیں تو سو جائیں گے یا نہیں؟ صحیح ہے، لیکن بعض کو چاہیں گے کہ وہ جاگے رہیں، مثلا کل پیپر بھی ہے ان کا، بعض ہیں کسی نے لینے آنا ہے، بعض ہیں ملنے آنا ہے، انہیں جگائے رکھیں گے یا نہیں؟ تو خدا بھی تو لائٹ بند کرتا ہے، پوری کائنات سو جاتی ہے۔ یہ میں خود پہلے ہماری ایک جگہ الگ تھی، تو وہاں پہ درخت تھا باہر، تو اس درخت پہ جو چڑیوں کا شور شرابہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ درس دینا میرے لیے مشکل بعض اوقات ہو جاتا تھا، ایسی انہوں نے شور شرابہ مچایا ہوتا تھا مغرب کے عین ٹائم پہ۔ تو مغرب کی اذان ختم ہوتی تھی بالکل اس طرح سے، جسے کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس، اس طریقے سے خاموشی ہو جاتی تھی۔ میں بڑا اس پہ حیران ہوتا کہ کیا خدا نے نظام بنایا، یعنی وہ لائٹ بند کی ہے تو سو گئے فوراً، پوری کائنات پرسکون ہو کے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ کیا ہم نے سکون کے لیے تمہیں رات نہیں دی؟ اب اس رات کے اندر یہ فعل الہی ہے کہ پوری کائنات کو جو اللہ نے جن کو اختیار کی دنیا نہیں دی ہوئی انہیں سلا دیا، اور بعض کو اٹھا دیا، کیونکہ انہوں نے اب رزق رات کو تلاش کرنا ہے۔ جو دن کو رزق لیتے ہیں وہ رات کو سو جاتے ہیں، جو رات کو رزق لیتے ہیں وہ دن کو سو جاتے ہیں۔ چمگادڑ ہے جیسے، وہ دن کو سوئی رہتی ہے، وہ رات کو اٹھ کے پھر چکر کاٹتی رہتی ہے، اور ایسے چکر کاٹتی ہے کہ ہوا سے گزرتی ہے تو آواز نہیں آتی۔
خلاصہ کلام یہ آپ نے ملاحظہ کیا یہ فعل خدا ہے، فعل خدا کو اس طرح مشاہدہ کریں، اس میں سارے کے سارے اس فعل خدا کے اندر ایک نظام چھپا ہوا ہے۔ اچھا یہ سارا کا سارا فعل خدا وہ ایک نظام کے تحت ہے۔ لہٰذا آئیں اب ہم چند نکات اس آیت کریمہ کے پڑھ لیں جو آج کی رات کے اعتبار سے، لہٰذا آپ فعل خدا کے اوپر جب نگاہ کریں گے تو ہم خود اس کا احساس کریں گے، ایک ہیبت اللہ تعالیٰ کی طاری ہو جائے گی، ایک ہیبت۔ حقیقت میں ہم زبان سے کہتے ہیں کہ رازق کون ہے؟ اللہ، لیکن اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو گیا کہ ہم نے رازق مانا ہوا ہے اپنے آپ کو، کہ میں جاب نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، میں فلاں نہ کرتا تو پیسہ نہ آتا، فلاں نہ کرتا تو یہ ہوتا، وہ ہوتا، فلاں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے طور پہ کہا ہوا ہے زبان سے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ورنہ اپنے اندر خود ہم نے مالک قرار دیا ہوا ہے، اور یہی اصل اضطراب ہے۔ چونکہ اپنی مقدار اور استطاعت میں جب رزق کے لانے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تھک جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، سٹریس لے لیتے ہیں۔ رازق اللہ تعالیٰ کو مان لیں، وہ تو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ لا يحتسب، جہاں سے گمان نہیں ہے وہاں سے ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، صرف ایک فرد کو تھوڑی۔ ہر ذات کو اللہ تعالیٰ کے رزق کے دو دروازے ہیں، من حیث یحتسب، جہاں سے گمان ہے، جیسے تنخواہ دار زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا من حیث لا یحتسب، جہاں سے اصلاً گمان ہے ہی نہیں، وہاں سے اسے رزق آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر افعال الہی پر ہم نگاہ رکھیں، ہیبت طاری ہو جائے گی، عظمت طاری ہو جائے گی اللہ کی قلوب پر۔ وَإِلَّا تو ہیبت اور عظمت کو آپ کہاں سے اپنے دل کو اجاگر کریں گے؟ غافل ہیں ہم، غافل شخص تو نہیں ہے اہمیت جانتا۔ مثلا بچوں کو والدین کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے جب سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو تب پتہ لگتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں بالکل انہیں احساس نہیں ہوتا، نصیحت بھی نہیں مانتے۔ وہ کثرت سے شفقت کی وجہ سے ہے، وہ بچہ اتنا شفقت اور محبت کا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس جگہ پر میری چل جائے گی۔ وہ اپنی چل جانے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ والدین کے سامنے اکڑ دکھا دیتا ہے، غافل ہے اصل میں۔ خدا بھی انتہائی شفیق اور مہربان ہے، ہمیں یقین ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میری نعمت نہیں چھینے گی، یہ تو جری ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ جرم انجام دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے صحت نہیں لے لے گا، مال نہیں لے لے گا، اولاد نہیں لے لے گا، یہ تو جری ہو جاتے ہیں ہم۔ یہ خدا کی شفقت، اس کی رحمت، اس کی رعوفت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا لطف ہے۔ یہ جو شفقت اور محبت اور لطافت الہی ہے، اس کی وجہ سے انسان باغی بعض اوقات ہوتا ہے۔ جیسا اس مقام پہ آئے، افعال الہی پہ نگاہ کر کے ہیبت اپنے اندر طاری کریں، عظمت طاری کریں۔ یہ عظمت طاری نہیں کریں گے تو وہ عظمت کا احساس ہمارے وجود میں نہیں ابھرے گا۔ اس لیے فعل الہی وہ کئی اللہ کی امور صفات کا آئینہ ہے، کئی صفات کا آئینہ ہے۔ بعض صفات تو ہر فعل میں ہیں، ہر فعل الہی میں بعض صفات۔ مثلا ابلیس کو خلق کیا اللہ نے، علم نہیں تھا کتنوں کا بہکائے گا، یہ علم تھا، پھر کیوں خلق کیا؟ اب اس خلقت کے اس فعل خدا میں خدا کی کئی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت مضل بھی ہے، گمراہ کرنے والا، گمراہ کرنے والا یہ ابلیس۔ اسی میں حکمت ہے، اسی میں رحمت ہے۔ خداوند متعال وہ رحمان ہے تو ہر ذات کے لیے رحمان ہے، رحیم مومنین کے اوپر ہے، جیسے روایات میں بیان ہوا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، صحیح ہے؟ رحیمہما، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، کہ خدا دنیا اور آخرت دونوں میں رحمان ہے اور دونوں میں رحیم ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ ملاحظہ کیا کہ فعل خدا کے اوپر ہماری نگاہ۔ اب یہ دعائے جوشن کبیر بھی اس عنوان سے فعل خدا ہے۔ اپنے اوپر جتنے ہمارے اوپر نفع آئے ہیں، جتنے ہمارے اوپر مصائب آئے ہیں، ان سب کے اندر توحید کے باب سے ہم ایک جائزہ لیں، یہ ہمیں اس کے اوپر ابھارتی ہے۔ آپ جب اس طرف آئیں گے، ایک چیز کا فوراً اقرار کریں گے جو یہ آیت کہہ رہی ہے، فعل خدا کا جائزہ لینا شروع کریں گے، چونکہ ہمارے 2-3 دروس اسی کے دائرے میں رہیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ الم تر الی ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ اگر چاہتا تو سب کو لے جاتا اور نئی خلقت کو لے آتا۔ ادھر بھی ہم آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے انجام دیتا ہے، درست ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انجام دیتا ہے۔ یہ مشیت غالب ہے، ہر فعل میں مشیت غالب ہے، ارادہ غالب ہے، اذن الہی غالب ہے، رحمت غالب ہے، اور حکمت اور قدرت اور حکمت کہیں تو علم بھی آ جاتا ہے، ارادہ کہیں تو علم بھی آ جاتا ہے اس میں۔ جب آپ اس بات کا اقرار اپنے وجود کے اوپر کریں گے تو اس آیت کی فوراً تصدیق کریں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کاملاً خاضع ہے، کاملاً حالت تذلل میں ہے، بالکل نیچے جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ساری کی ساری کائنات۔ لہذا اس جگہ پہ سجدے سے اسے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ خداوند متعال نے سجدے سے تعبیر کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کیے ہوئے ہے۔ سجدہ کا لغوی مطلب کیا ہے، ایک دو اس میں ہم ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ ذل کے اوپر، ذلت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ صرف اللہ کے سامنے ذلت وہ انسان کی بڑائی کی علامت ہے۔ ذلت کا مادہ ہے ہر انسان کے نفس میں، بعض ہیں کہ جو امیروں کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، بعض ہیں جو اپنے سے بڑے منصبداروں کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، بعض سرمایہ داروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، یعنی اپنی ذات کو تذلل کے مقام پہ رکھتے ہیں، نیچے اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ تواضع میں اور تذلل میں فرق ہے، یہ تواضع میں اور تذلل میں فرق ہے، تواضع اور تذلل یہ دونوں فرق رکھتے ہیں۔ تذلل یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پست اور حقیر قرار دیتے ہوئے کسی کے سامنے ایک اشارے کی محتاج بنا دینا، وہ جو کہے گا بس وہی کرنا ہے، صحیح ہے؟ اپنے آپ کو حقیر، پست، ذلیل، گھٹیا قرار دیں اور اپنے مد مقابل کو بڑائی کے مقام پر رکھیں، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو کیا ہے ذلیل اور حقیر اور پست اور گھٹیا بالکل قرار دے، اسے کہتے ہیں تذلل، ذلت۔ مثلا اگر چونکہ وہ بڑائی کا حقدار ہے، بڑا ہے، بڑائی ہے، لہذا اس کی چلے گی، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ میری چلنی ہی نہیں چاہیے، تذلل کی وجہ سے وہ قبول کر رہا ہے۔ ایک دفعہ تواضع کی وجہ سے قبول کر رہا ہے۔ تواضع یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر وہ اگلے کو اپنے سے ممکن ہے کہ آقا کی منزل پہ اگلے کو نہ رکھ رہا ہو، لیکن اس سے وہ باادب ہو کے ملتا ہے۔ متکبر کے خلاف ہے متواضع، متواضع کے مقابلے میں کیا ہے متکبر، متکبر کے مقابلے میں متذلل بھی آتا ہے۔ ذلالت اللہ تعالیٰ نے فقط اور فقط کس کے پاس سامنے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ذلت کسی کے سامنے نہیں ہے، ذلیل ہونا کسی کے لیے اختیاری طور پر نہیں ہے، آزمائش کے طور پہ تو آتا ہی آتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی میں آزمائش سے ذلت آنی نہیں چاہیے، نہیں ہے، اس کے لیے جو قرۂ ارض پر پیدا ہوتا ہے، بادشاہ ہو یا گدھا ہو یعنی فقیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ہر دو کے اوپر کیا آتی ہے آزمائش؟ آزمائش ذلت آتی ہے۔ جو زمین پر زندہ ہے اس نے ذلت کی آزمائش کو سہنا ہے، لیکن اختیاراً ہم نے کس کے سامنے ذلیل ہونا ہے؟ وہ فقط ایک ذات ہے، ایک ذات ہے۔ انسان کے لیے بڑائی کی علامت ہے اس کا چہرہ، اسی لیے عزت کی علامت ناک کو سمجھا جاتا ہے یا پیشانی کو۔ مثلا کہتے ہیں نا میری ناک کاٹ دی ہے اس نے، یا ہماری ناک کٹ گئی، یعنی ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پیشانی اب اس کے سامنے رگڑوں جا کے، چونکہ پیشانی اور ناک کس کی علامت ہے؟ سب سے بلند ہے نا انسانی پورے بدن میں، سر کے اندر سب سے قیمتی جو ہے نا وہ پیشانی اور ناک کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کو رکھنے کا، آپ کو ہوتا ہے نا مستحب ہے ناک رکھنا مٹی کے اوپر، پیشانی اور ناک دونوں ہی مٹی پہ رکھ دو کہ بار الہ میں تو اس مٹی سے بھی تیری بارگاہ میں پستر ہوں، اس مٹی سے بھی زیادہ میں حقیر ہوں۔ صرف اللہ کے سامنے ذلت وہ عظمت رکھتی ہے، صرف خدا کے سامنے۔ باقی ہر ذات کے سامنے کیا ہے؟ تواضع ہے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کے سامنے تواضع کا برتاؤ ہے، ائمہ علیہ السلام کے سامنے تواضع کا برتاؤ ہے، والدین سے تواضع کا برتاؤ ہے، مومنین سے تواضع کا برتاؤ۔ تواضع بتاتا ہے یہ متکبر نہیں ہے۔ اپنے اندر تکبر کو توڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تواضع کا اظہار ضروری ہے۔
تواضع انسان کی بڑائی کا باعث ہے، بس تزلزل اور کیا ہے تواضع میں فرق ہے۔ سجدہ کہتے ہیں ذلت کو، اختیاری ذلت جو آپ نے اختیار، یعنی کاملاً 100% جو کسی کے ماتحت ہو نا، اسے کہتے ہیں ذلیل۔ استعمار نے تو یہ کام کیا ہوا ہے نا، جیسے ہمارے وطن عزیز اور دیگر ممالک بعض وہ کیا ہیں 100% امریکہ کے سامنے کیا خاض ہیں، اسے کہتے ہیں قوم کو ذلیل کرنا۔ ذلیل ہوتا ہی وہ ہے کہ جو 100% کسی کے سامنے جھک جائے۔ اچھا اب یہ یہاں پہ ہے سجدہ کسے ہم کہتے ہیں؟ تذلل، اسی کو ذلت کو، تو سجدہ کیا ہو گیا؟ اسی تذلل کو کہتے ہیں، یعنی سجدہ خداوند متعال کی بارگاہ میں در حقیقت انسان کا اپنے آپ کو پست کرنا ہے۔ آئیں اب ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھیں اور اسی کے اوپر آج کی ہم گفتگو بھی اپنے طور پہ ختم کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے تذلل اور سجدے کے اعتبار سے جو رکھا ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ سجدہ خاص کیا ہے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ ایسے کمال کا خضوع تواضع میں بھی نہ ایک ہوتا ہے، بس تواضع اور تذلل میں آپ کو فرق پتہ لگ گیا کہ تذلل ہوتا ہے اپنے آپ کو اختیاری طور پہ ذلت کے مقام کے اوپر قرار دینا، یہ سجدہ کہلائے گا۔ لیکن اگر مصیبت یا دنیا کے اندر آزمائش کے طور پہ ایسا تذلل آ جائے، یہ جبری ہے، یہ آپ کا فعل نہیں ہے، یہ تو جبری فعل انسان کا فعل نہیں کہلاتا، صحیح ہے؟ جبری فعل ہاں انسان کا فعل کب بنتا ہے؟ جب اختیار ہو۔ اسے بہت ذہن نشین رکھیں، ہمارے جسم سے ہر صادر ہونے والا عمل وہ ہمارا عمل نہیں ہے، صرف وہ عمل ہمارا عمل ہے جو اختیار سے انجام دیا ہے۔ ہر ظاہر کی بنیاد باطن ہے، باطن کے بغیر ظاہر وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قدرت، اختیار، ارادہ، نیت وہ باطن میں ہوتی ہے، اس کے ہمراہ جسم سے کچھ صادر کیا تو یہ عمل میرا عمل ہے۔ لہذا تذلل آزمائش کے طور پہ ہر ایک نے آزمائش سہنی ہے، یہ یاد رکھے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، زن ہو، ایک مرتبہ نہیں، ہر ایک دو دن بعد ہے یہ، ہر ایک دو دن۔ حتیٰ دنیا میں اسے ذلیل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ اپنے نفس کے اندر خود نفس کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، اس کا نفس ہی اس کو دکھائے گا کہ دیکھا تجھے اس نے کس طرح سے برا بھلا کہا تھا۔ وہ اتنے خیالات ذہن میں لے کے آئے گا اس کا نفس کہ وہ اس خیالات کے سامنے یہ اعتراف کرے گا کہ میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ وہ باہر کہیں پہ بھاگ جائے گا تو اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے، آزمائشی تذلل ہے، ادھر اختیاری تذلل کی بات ہے۔ خداوند متعال نے تواضع رکھا ہے ادب کا دائرہ، اعتدال میں تذلل ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تواضع۔ تواضع اعتدال کے دائرے میں ہے، خلقت انسانی اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، صحیح ہے؟ تکبر کی نفی ہے، تذلل بھی تکبر کے مقابلے میں اور خضوع بھی تکبر کے مقابلے ہے۔ لیکن تذلل میں کس سطح کا تکبر کے مقابل ہوتا ہے؟ 100% یا اعلیٰ درجے کا وہ تکبر کے برخلاف بیٹھ گیا، متکبر کے سامنے یا بڑائی کے مد مقابل اعلیٰ سطح کا کیا ہوتا ہے؟ تذلل اور خضوع کیا کہلاتا ہے؟ یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اس لیے سجدہ صرف پیشانی رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی گولی رکھے اور اپنے سامنے ہمیں پیشانی نیچے کروا کے ٹکا دے، کوئی تذلل نہیں ہے، کیونکہ نفس تو اب برابری کا قائل ہے۔ ادھر کوئی مزہ ہمارے کن پٹی پہ پستول رکھ کے نیچے جھکا دے تو جھک جائیں گے، لیکن ہم اپنے نفس میں جھکے، اپنے نفس میں تو وہ کہے گا کہ میں تو تیرے برابر ہی ہوں اندر، تو بے شک جو مرضی کر لے۔ ادھر اس کے اس جبر اور متکبرانہ صفت کے مقابلے میں نفس نہیں جھکا، اس لیے یہ سجدہ بھی نہیں ہے۔ ریاکاری والا سجدہ سجدہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس اندر نہیں جھکا۔ پیشانی رکھنا سجدہ نہیں ہے، اپنے نفس کا کامل کسی ہستی کے سامنے تذلل کی سطح تک گرا دینا اپنے آپ کو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کے اندر کسی مد مقابل ذات کے مقابلے میں کسی ذات کے سامنے اپنے وجود کو اپنے اندر گہرائی میں جا کے کامل گرا دیں اور پستی کے قائل ہو جائے، حقارت کے قائل ہو جائے، صرف عظمت اس کے لیے، مدح اس کے لیے، کمال اس کے لیے، اور اس کی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو بے کمال قرار دے، اپنے آپ کو حقیر، پست، گناہگار، مجرم،
مذنب، یہ ساری چیزیں قرار دی، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ذلت اختیار کر لی، اس نے اختیار کی ہے ذلت، اسے کہتے ہیں سجدہ حقیقی، سجدہ حقیقی۔ اس طور پہ سجدے دو طرح سے ہو جاتے ہیں۔ آیات کریمہ کی روشنی میں سجدے پھر دو طرح کے ہیں، ایک سجدہ سجدہ تکوینی ہے اور ایک سجدہ سجدہ تشریعی ہے۔ سجدہ تکوینی میں اجبار پایا جاتا ہے، اس میں اللہ متکبر ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ذات کیا ہے؟ وہ ذلیل ہے، وہ متذلل ہے، وہ مجبور ہے، وہ عاجز ہے، ناتواں ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کے سامنے اصلاً حرکت نہیں کر سکتی، خاضع ہے اس کے سامنے۔ یہ سارے کے سارے کلمات جو میں نے آپ کی خدمت میں بولے ہیں، یہ آیات و روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ سجدہ تکوینی کیا ہے؟ یعنی کائنات کے ہر ذرہ، اعلیٰ ترین خلقت بھی اور پست ترین خلقت بھی، اعلیٰ ترین مقامات پر بھی اور پست ترین مقامات پہ بھی، ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ وہ جھکی ہوئی ہے اور مجبوراً اس کی قدرت کے سامنے دبی ہوئی ہے، بالکل دبا کے میں نے پاؤں کے نیچے رکھ دیا، اس طرح سے دبی ہوئی، محکوم ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور خداوند متعال اس پر قادر ہے، متکبر ہے، کبریائی، عزت، جلالت، جبروت، قہاریت اور سلطنت، سلطان ہونے کے ناطے مالک بن کے ان کے اوپر خداوند متعال حاکم ہے۔ اس کو یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے۔ آیت تشریعی کیا ہے؟ لہٰذا اس تکوینی آیت میں مشرکین اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ سجدہ تکوینی کی چند خصوصیات آ گئی ہمارے سامنے، اللہ کی کبریائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قہاریت، اللہ تعالیٰ کی عزت، عظمت، سلطنت، جبروت کے سامنے ہر شے کا جھکا ہوا، خاضع اور متذلل ہونا۔ نمبر 2 خصوصیت، یہ جبری صورت میں، اختیاری صورت میں نہیں ہے، اللہ نے ہر شے کو دبایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے کو اس طور پہ اپنے ماتحت رکھا ہوا ہے۔ اچھا، نمبر 3، اس سے کوئی مستثنا ہے؟ کوئی ایک ہستی بھی نہیں مستثنا، نہ انبیاء نہ ائمہ علیہم السلام اور نہ پست سے پست کوئی ہستی۔ نمبر 4، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار بھی اس حقیقت کا نہیں کر سکتا۔ مشرکین اس سجدے کی نفی نہیں کر سکتے، کافر اس سجدے کی نفی نہیں کر سکتے۔ یہ سجدہ تکوینی ہے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے سجدہ تشریعی۔ سجدہ تشریعی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو معبود جانتے ہوئے بندگی اور عبودیت کے اظہار کے لیے اللہ کو سجدہ کرے۔ جس جگہ پر بھی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ نہیں ہے، وہ عبادتی سجدہ نہیں ہے۔ یہ تشریعی دنیا کی اب بات کی ہے، تکوینی دنیا میں تو ہر شے دبی ہوئی ہے۔ ابھی میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ تشریعی دنیا میں بھی شرعی سجدہ کب کہلائے گا؟ جسے عبادت شمار کیا جاتا ہے، وہ تب کہلائے گا جب اظہار بندگی کرتے ہوئے، جب اظہار عبودیت کرتے ہوئے اور مد مقابل ذات کو معبود قرار دیتے ہوئے اگر کوئی سجدہ کرے، جھکے، سجدہ کرے، پیشانی رکھے یا نہ رکھے پیشانی، لیکن قائل ہو اپنے وجود میں، گرایا ہوا اس کے سامنے اپنی ہستی کو، یہ سجدہ تشریعی ہے، کیونکہ افعال کا ظاہر ہونا الگ ہے، ذکر کا پڑھنا الگ ہے، اور نمبر 3 اپنے وجود کے اندر بندگی کا احساس یہ الگ ہے۔ یہ 3 چیزیں ملیں تو حقیقی عبادتی سجدہ جنم لیتا ہے۔ لہذا اگر ان میں سے ایک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اپنے اندر وہ خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، یہ اگرچہ وہ ظاہری طور پہ نہیں پیشانی رکھی ہوئی لیکن حالت سجدہ میں ہی ہے یہ، کیونکہ کامل اپنے آپ کو اس نے متذلل رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے پاس مطلب آیا کہ تشریعی یہ ہے۔ اچھا، اگر اظہار بندگی کے لیے سجدہ نہ کرے، کسی کی عظمت کا قائل ہو کے اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی کیا عبادت کہلائے گا؟ عبادت کب کہلائے گا؟ جب کسی کی تعظیم نہیں، کسی کو معبود قرار دیتے ہوئے اپنے بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے، اظہار بندگی کے لیے سجدہ کریں، یہ عبادتی سجدہ ہے، یہ تشریعی سجدہ ہے۔ مشرکین یہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے لیے جائز قرار دیتے تھے اس سجدے کو بھی۔ یہ سجدہ فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو یہ سجدہ انجام دے گا غیر اللہ کے لیے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر کوئی آگے پیشانی کسی کی عظمت اور تعظیم کے لیے رکھ دے، اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔
احتیاط واجب کی بنیاد پہ رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی نے اسے حرام قرار دیا، چونکہ سجدے کے جو ظاہری آثار کسی کے سامنے اپنی پیشانی اور گھٹنوں اور ہاتھوں کو رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سطح کے لیے قابل قبول ہے، لہذا انہوں نے احتیاط واجب کی بنیاد پہ اسے حرام قرار دیا، لیکن اس سے نہ وہ کافر ہوتا ہے، نہ ایمان سے باہر آئے گا اور نہ اسلام سے باہر جاتا ہے۔ بعض علماء نے تو کہا کہ مباح ہے، جائز ہے، بعض نے جیسے آیت اللہ جعفر سبحانی اس بات کے قائل ہیں، بہرحال لیکن سازگار نہیں ہے۔ حرم اہل بیت علیہ السلام میں بعض کا یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، سازگار نہیں ہے، چونکہ ائمہ علیہ السلام نے اس سطح کی تعظیم اپنے لیے کبھی قبول ہی نہیں کی اپنی زندگی میں، جس نے یہ کیا اسے جھاڑا ہے، اسے ڈانٹا ہے۔ مثلا یہ تعظیم ہمیں روایات میں ملتی ہے، ائمہ علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، حتیٰ پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ اگر ائمہ علیہ السلام ہوں، ہمیں ان کے پاؤں کو جا کے بوسہ دینا چاہیے۔ یہ ملتے ہیں ادب احترام، سجدے کا ادب احترام نہیں ہے، جیسے یہ تعظیمی سجدہ کہلائے گا۔ ممکن ہے سجدہ خوفی کسی کے سامنے، خوف کے مارے گر گئے، یہ جیسے بھی مثال دی، کن پٹی پہ رکھ دیا، اس نے کہا جھک جاؤ تو وہ پورا جھک گیا۔ یہ سجدے عبادتی ہیں، ان میں سے تشریعی سجدہ کون سا کہلائے گا؟ فقط وہ جو اظہار بندگی کے لیے، اظہار عبودیت کے لیے۔ اظہار عبودیت کے سجدے میں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، مشرکین اس کا انکار کر سکتے ہیں، اگر کوئی اس کو انجام نہ دے تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اب آئیں اور اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس آیت کریمہ کے ایک دو نکات اور ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، غور سے اب اس کو آپ سنیں۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا؟ ادھر غور کرنے کے حوالے سے علامہ طباطبائی نے دو احتمال دیے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد رؤیت علمی ہو، وہی رؤیت عقلی، صحیح ہے، اسی کا احتمال قوی بھی ہے، رؤیت عقلی ہو۔ اس صورت میں یہ خطاب کن کو ہو جائے گا؟ فقط اور فقط اس فرد کو ہوگا کہ جو غور و فکر سے کام لیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، زن ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، بشر ہو، وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ دوسرا احتمال ہے، یعنی رؤیت علمی میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے کہ جو علمی طور پہ غور و فکر کر کے معنی کو لینے والا ہے، علم ترا سے ادھر مراد۔ دوسرا احتمال ہے کہ یہاں پہ رؤیت قلبی و مشاہدہ قلبی ہے، اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط خطاب ہے اور کسی کو نہیں، یعنی اے حبیب، اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ذرا آسمانوں کو دیکھیں، وہ اس میں جو کچھ آسمانوں میں ہے، چونکہ ادھر یہ نہیں کہا آسمان اور زمین سجدہ کر رہے ہیں، دقت کریں آیت میں، یہ کہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے نور سے متصل ہیں، جیسے ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام، یا جن اولیاء کی پرورش ائمہ علیہ السلام کے دامن میں ہوئی ہے، جیسا کہ اویس قرنی، رشید ہجری، یہ ہستیاں قلبی مشاہدات سے دیکھ سکتی ہیں۔ قلبی مشاہدے کا دروازہ عمومی نہیں کھلا، لیکن رؤیت علمی و عقلی کا دروازہ کھلا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام نے اس کو رؤیت علمی کے طور پہ پیش زیادہ کیا۔ ایک آیا راوی الکافی کی روایت ہے، پوچھا کہ سورج کیسے ہے، چونکہ شمس کا تذکرہ ہے، تو امام نے بتائے اوقات، فجر کے وقت آتا ہے تب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی حکم ہے کہ سجدہ کرو۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے تب سورج بھی حالت سجدہ میں، اور دنیا میں حکم ہے کہ سجدہ کرو۔ اس طرح سے بہرحال روایت اب ہم بعد میں پڑھیں گے، صرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ لہٰذا ادھر جب کہ علم ترہ تو کتنے احتمال ہو گئے، یا رؤیت علمی ہے یا رؤیت قلبی ہے۔ رؤیت قلبی ہو تو حقیقت کی دنیا میں جا کے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ، ہر شے خاضع ہے۔ رؤیت علمی ہو تو دنیا کے شواہد اور قرائن، سردی گرمی لانا ہمارے قبضے قدرت سے باہر ہے، سورج کو نکالنا اور اس کو غروب کرنا ہمارے قدرت سے باہر ہے، ہم بیج گرا دیتے ہیں، بارش برسانا، ہواؤں کا چلانا، ان بیجوں کو اگانا ہماری قدرت سے باہر ہے، ہم جانور، حیوانات اور دیگر پرندگان لے آتے ہیں، لیکن ان کے چلانا، ان کی زندگی کی مدت کو معین کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی قدرت سے باہر نظر آئیں گی تھوڑا سا غور کریں گے تو۔ لہٰذا آیت کریمہ کو دیکھیں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں؟ کون کون چیزیں سجدہ کر رہی ہیں؟ پہلے عمومی طور پہ بتایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ایک آسمان میں نہیں،
جو کچھ من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں وہ سب سجدہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ زمین پہ سب سجدے میں ہے۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ سجدے تکوینی، سارے کے سارے جبراً مجبوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کے سامنے، جبروت و قہاریت و سلطنت سلطانیت کے سامنے بالکل خاضع متذلل گرے ہوئے ادھر مجبور ہو کے پڑے ہوئے، جو کچھ آسمان و زمین میں۔ پھر تین چیزیں بیان کی آسمان سے، اور تین چیزیں بیان کی موجودات زمینی سے۔ وہ کیا ہے؟ والشمس والقمر والنجوم، یہ آسمانی موجودات ہے، صحیح؟ شمس ہے، سورج ہے، قمر چاند ہے، نجوم ستارے ہیں۔ آپ اس دنیا میں جس مرضی کہکشاں میں چلے جائیں، کہکشاں انہی تین چیزوں سے تقسیم ہے، جیسے ملکی وے کی نہیں ہے تقسیم۔ ہمارے چاند ابھی ایک ہے نا، بعض کے ہزاروں چاند ہیں، بعض کے 4 ہیں، 5 ہیں، 100 ہیں، کئی چاند ہیں ان کے۔ ہمارے ملکی وے میں یہ ایک سورج ہے، ممکن ہے تھوڑا آگے جائیں تو کئی سورج ہیں، یہ ایک کہکشاں ہے۔ خربوں کہکشائیں دنیا کے اندر، خربوں کہکشائیں۔ ان کہکشاؤں کو بھی تقسیم کس طرح سے کریں گے؟ انہی تین میں، شمس ہے، قمر ہے، اور نجوم ہے۔ آسمانی موجودات کا نام لیا۔ سورج حالت سجدہ میں ہے، اس لیے ہر روز صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے باہر نکل آتا ہے۔ سورج حالت غروب میں دوبارہ جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، سوئیں اپنے کام کاج میں مشغول رہیں۔ ورنہ رات ہمارے ہاتھ میں لانا ہوتا تو جیسا بجلی چلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اور پھر ایسے شریف، کیونکہ شریف ایک پاکستان کی سیاست میں معنی ہے، اور ایک شریف کا معنی باہر ہے۔ ایک لغت لکھنی چاہیے سیاستدانوں کی زبان میں، شریف یعنی سب سے بڑا بدمعاش، یہ لغت موجودہ دور کی لغت ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں اگر ہو سورج چاند نکالنا، وہ تو پھر بیچارے غریبوں کو انہیں مارنے کی فکر ہی نہیں ہوگی، مشکل ہی نہیں پیش آئے گی۔ لہٰذا یہ خداوند متعال کے سامنے حالت سجدہ میں ہے۔ شمس ہے، قمر ہے، نجوم ہے، تین مثالیں دیں، تین چیزوں کا نام لیا موجودات ارضی و زمینی سے۔ وہ کون ہے؟ جبال ہے، والشجر والدواب، دابہ کی جمع ہے دواب، دابہ جو زمین پہ رینگنے چلنے والے ہیں، یہ وہ ہیں۔ یہ تو اس کا کیا، اسے آسان لفظوں میں کہہ سکتے پوری کائنات حالت سجدہ میں ہے، کیونکہ من فی السماوات و من فی الارض، وہ مسلم ہو، کافر ہو، وہ چھوٹا بچہ ہو، وہ بڑا ہو، عاقل ہو، دیوانہ ہو، ہر ذرہ ذرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ادھر سجدے سے مراد تکوینی سجدہ ہے اور تشریعی نہیں؟ اگر اس جگہ پہ تشریعی اور اختیاری سجدہ ہوتا تو کہا جاتا شمس والقمر والنجوم والجبال والشجر۔ یہ لوگ تو نہیں یہ چیزیں تو تشریعی سجدہ نہیں کر سکتی نا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس بہترین دلیل ہے اس میں کہ یہاں پہ تکوینی سجدہ ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کثیر کا ایک معنی وہ اگلے ہم درس بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں سجدے میں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، جن کے اوپر عذاب مسلط ہو چکا ہے، جن کے اوپر کے لیے عذاب حتمی ہو چکا ہے، ایک بڑی ان میں تعداد ہے کہ جو کیا ہے؟ حالت سجدہ، یعنی مجرم بھی حالت سجدہ میں ہے اور صالح بھی حالت سجدہ میں ہے۔ پھر آگے وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اسے اپنی زندگی میں توحید افعالی میں سے ہے۔ اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے، اللہ جس کی اہانت کراتا ہے، اسے کوئی بھی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ تاریخ میں بڑے بڑے نام آئے ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ کو اپنے طور پہ نعوذ باللہ ذلیل کیا، نعوذ باللہ ان کے اوپر تہمتیں لگائیں، عزت ان سے چھیننے کی کوشش کی۔ انہوں نے جن کو ذلیل کیا تھا، اللہ نے ان کو ابد کے لیے باعزت بنا دیا، لیکن یہ پھر اللہ نے انہی دشمنوں کو کیا کیا؟ ذلیل کیا۔ اور آج بھی ان کا نام لینے سے اور ان کا نام رکھنے سے انسانیت کانپتی ہے، حتیٰ کہ کوئی ملحد اور ایتھیسٹ ہو وہ بھی نہیں نام رکھتا، اتنا انہیں ذلیل کیا ہوا ہے۔ جیسے ابو جہل، ابو الحکم تھا نا، حکمتوں کا باپ تھا، بڑا ذہین فتین اور علوم کا ماہر، اور حکمتیں بڑی بیان کیا کرتا تھا، تو اپنے دور کی حجت اور نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس نے، تو ابو جہل کہلایا۔
تو اس نے جو کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت چھیننے کی، مصیبتیں لانے کی، شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ اہانت جس کی کرتا ہے، عزت کرتا ہے، پھر فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم، کوئی عزت دینے والا اسے نہیں ہے۔ ابو لہب کی مثال، یزید کی مثال، امام علی علیہ السلام کے دشمنان کی مثال، کہ یہ شب بھی امام علی علیہ السلام کی اس طور پر ہے کہ شب ضربت ہے، اس لیے امام علی علیہ السلام کا خصوصی دل میں ایک ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ہر مومن کا ایک قلبی اور وجودی تعلق ہے، اگر یہ ایام نہ بھی منائے جاتے تو وہ قلبی تعلق کی وجہ سے ایک حزن اور غم کا احساس کرتا وہ، لہٰذا اب تو وہ ماحول سازی ہے، اس لیے غم کا احساس کرے اپنے وجود میں کہ امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی۔ 3 راتیں ہیں، ان 3 راتوں کو ہمیں غم کی صورت میں اپنے اندر ایک غم کا احساس پانا چاہیے۔ خلاصہ کلام کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اہانت کرتا ہے اس کی کوئی اکرام کرنے والا نہیں، اس لیے روایات واضح بتاتی ہیں تمہارا اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس سے تم انتقام لینے کی بجائے اللہ کے حوالے اسے کر دو۔ اس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا ہے، ایک وقت ایک مدت آئے گی کہ جب یہ مورد گزر جائے گا، پھر خدا جب اس سے انتقام لے گا تو فما لہو من مکرم۔ اور پھر فرماتے ہیں ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد آج کی اس مقدس، محترم اور عظیم شب میں اپنی مغفرت کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیال القدر اور شب قدر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمات، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنے الطاف، اپنی عنایات رکھی ہیں، حسب ظرفیت خداوند متعال ہمیں وہ تمام عنایات و الطاف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک دوسروں کے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، چونکہ کوئی مومن کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ رات شب ضربت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی ضربت کی رات ہے۔ توسل کریں امیر المومنین علیہ السلام سے اپنی نجات کے لیے۔ امام علی علیہ السلام کی اس دکھ اور درد کو اپنے سینے میں محسوس کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند متعال ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ تا مرگ متمسک فرمائے اور انہی کی ولایت کے ایمان کی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔